جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے ہم نے سیرت کا مطالعہ شروع کیا تھا، تو ابھی ہم ما قبل اسلام پری اسلامک ایرا جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ سیرت کے مطالعے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک بگر پکچر جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو بایوگرافیز لکھی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھی گئی ہے اس میں ہمارے سیرت نگار جو ہے وہ عرب سے باہر نہیں نکلے۔ مطلب یہ بات اچھی ہے کہ انہوں نے عربوں کے سیاسی حالات کیا تھے، اس وقت کا کلچر کیا تھا اور معاش کیا تھا، اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عالمی نبی ہے، ٹھیک ہے، پورے عالم کے لیے بھیجے گئے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاص عرب کلچر جو ہے اور ایک بے آب و گیا زمین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، جس کو خود قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسی وادی ہے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے اور دنیا سے الگ تھلگ، تو کیسے وہ متمدن دنیا کا سینٹر ہو سکتا ہے، یا وہاں سے جو دعوت پھیلی ہے کیسے ہم اس کو عالمی دعوت کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ نان مسلمز کی ایک بڑی جماعت تو یہی اعتراض کرتی ہے نا کہ وہ عربوں کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بگر جو پرسپیکٹیو ہے نا اس میں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو ہماری نبوت ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے جو بیسک بلیفس ہیں وہ تین ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا پروفٹ ہوڈ ہے، نبوت ہے، تیسرا آخرت ہے۔ نبوت کے اوپر بہت سے کویسچنز ہیں، مطلب جو لوگوں نے کھڑے کیے ہیں۔ ہم لوگ تو ظاہری بات ہے مومن ہے نا، ہم تو ایمان لے آتے ہیں نا۔ اب دوسرا جو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، 6.5 ارب تو وہ ہے نا جو نہیں مان رہا، 1.5 ارب ہم لوگ ہیں، تو وہ تو پھر سوال کرنے میں، اعتراض کرنے میں آزاد ہے، یا آپ یوں کہیں کہ منہ پھٹ بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس قسم کے سوالات، جی چین میں کوئی نبی نہیں آیا، ہندوستان میں بتا دو کہ جی کوئی نبی آیا ہو، ٹھیک ہے، امریکہ میں کیوں نہیں آیا، فلاں یہ وہ ڈمکان ہے، ایسے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور عام آدمی چونکہ اس کا نالج نہیں ہوتا تو وہ ان چیزوں میں اٹک جاتا ہے کہ یار واقعتاً ہم نے کسی نبی کا نہیں سنا جو چین میں آیا ہو، جو ہندوستان میں آیا ہو، ان کی بھی تہذیبیں بڑی پرانی ہیں۔ تو اللہ کو صرف عربوں کی ہدایت مقصود تھی کہ قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اتفاق یہ ہے کہ وہ سارے عرب ممالک میں آئے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیں، یہ ہمارے سامنے جو یہ ایک چاند سا بنا ہوا ہے، کریسنٹ، ہلال، ٹھیک ہے، یہ علاقہ جو ہے میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ 2 دریا آپ کے سامنے جو ہے وہ بہہ رہے ہیں، ایک ٹائگرس اور دوسرا یوفریٹس، مطلب دجلہ اور فرات جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا جو ہے وہ عراق اور شام کی سرزمین میں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے جا کے پرشین گلف میں، خلیج فارس میں جا کے گر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں دریاؤں کی درمیان کی جو سرزمین ہے نا، یہ بہت زرخیز، فرٹائل ہے۔ عام طور پہ جو متمدن دنیا ہے آپ دیکھیں گے، جیسے کہتے ہیں قدیم انسان کی تاریخ، میں نے تو خیر اس پہ کافی ریسرچ کی ہے۔ قدیم انسان ہمیشہ پانی کے قریب بستا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی ایک طبعی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو سمندر کے کنارے نظر آئیں گی قدیم بستیاں، یا دریا کے کنارے۔ ہندوستان کی تہذیب بھی اب آپ دیکھیں پرانی، تو ہم کہتے ہیں جی وادی انڈس، گنگا اور جمنا کے کنارے آ کے یہ لوگ آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی 2 پیرالل دریا ہیں، عجیب بات یہ۔ تو اکثر اللہ نے یہ نظام بنایا دنیا میں کہ جیسے 2 دریا پیرالل بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرج البحرین۔ تو اب بہرحال اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے کہ ان 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین جو ہے وہ کافی زرخیز ہو گئی دونوں دریاؤں کی وجہ سے۔ قدیم ترین تہذیب یہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہم بات نہیں کر رہے مطلب ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، جو ہسٹورینز ہیں ان میں میجورٹی یہی کہتی ہے، مورخین کی، کہ آپ بیک میں جائیں کہ انسان سب سے پہلے کہاں تھا۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پاکستان میں تو پاکستان تو نہیں تھا نا، سندھ تھا، پھر سندھ میں بھی نہیں تھے، پہلے کہاں تھے، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں بھی واسکو ڈے گاما گیا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں تھا نا امریکہ۔ تو انسان کہیں سے تو پھیلا ہے نا، کوئی اس کا سینٹر تھا، مرکز تھا۔ پیچھے چلے جائیں 2000 سال، 4000 سال، 6000 سال، 8000 سال، 10,000 سال پیچھے قدیم ترین شہر کون سے تھے جہاں سے پھر انسان پوری دنیا میں پھیلا ہے؟ تو یہ ہے کریڈل آف سیولائزیشن، ٹھیک ہے، پنگوڑا ہے، تہذیبوں کا پنگوڑا، یعنی تمام تہذیبوں نے یہاں سے جنم لیا ہے۔ دنیا کی جتنی قدیم تہذیبیں ہیں وہ اس کے بعد ہیں،
اس سے نکلنے والے لوگوں نے آباد کی ہیں۔ تو یہ میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ ہے عراق اور شام کے اندر، یہ بیسیکلی انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ کیونکہ متمدن دنیا تھی یہی، خال 2-4 اکا دکا لوگ وہاں یہاں، وہ ہم نہیں بات کر رہے، ہم تو متمدن دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہاں پہ تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آئے، اسی علاقے میں آئے، میسوپوٹیمیا میں آئے۔ ایون کہ آپ دیکھیں سومیرینز، جنہیں سومرائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سومیرینز کی تہذیب بھی اسی علاقے کی ہے۔ آشوری جنہیں کہتے ہیں، ایسیرینز، ٹھیک ہے، ان کی تہذیب انہی علاقوں کی ہے۔ پھر اس کے بعد اکادی جنہیں کہتے ہیں، قدیم ترین جتنی تہذیبیں جو انہوں نے ویسٹرن ہسٹورینز نے جو دریافت کی ہیں، ڈسکور کی ہیں، وہ ساری اسی علاقے کی ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں۔ تو یہ سب میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو میسوپوٹیمیا میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تو یہاں پہ یہ علاقہ ہے شام اور عراق کا، نیچے آپ آ جائیں تو لوئر ایجپٹ اور پھر اپر ایجپٹ آ جاتا ہے، ایجپٹ کا علاقہ۔ ایجپٹ کی تہذیب بھی پرانی ہے، فرعون مصر جو ہے، مصر کے جو فرعون تھے، وہ بھی تہذیب بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی انسان یہاں سے نکلا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی قرآن میں تمام ایسے نبیوں کا کیوں ذکر ہے جو عربوں ہی کی طرف آئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ متمدن دنیا ہی یہی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں، یا ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس لیے انبیاء یہاں پہ آتے رہے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے، بہت بڑا واقعہ یہ ہوا طوفان نوح کا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے علم میں طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ یہاں سے مائگریشن ہوئی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں، میسوپوٹیمیا سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا آپ ریڈ سی، یہ کل ہم نے ایک نقشہ دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ مکہ ہے تقریباً، ٹھیک ہے، یہاں جہاں ریڈ سی لکھا ہوا ہے، یہاں قریب میں جو ہے نا وہ اوپر کر کے مکہ ہے، طائف ہے، اور نیچے یمن ہے۔ تو یہ وہ ساحلی پٹی ہے جس کے ساتھ ان کا تجارتی روٹ تھا، کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ تجارتی روٹ جا رہا ہے سیدھا ادھر اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ علاقہ وہی بنتا ہے، نیچے یمن ہے، اوپر جو ہے وہ میسوپوٹیمیا ہے، مکہ درمیان میں ہے۔ تو میسوپوٹیمیا قدیم ترین تہذیب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آباد تھی۔ یہاں جو ہے وہ سومیرینز تھے، سومیرینز یہاں میسوپوٹیمیا میں نیچے کی طرف جو ہے نا، یہاں جہاں یوفریٹس لکھا ہوا ہے، یہاں پہ سومیرینز آباد تھے۔ یہ سومیرینز جو ہے نا، یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ سومیرینز تو بعد میں آئے، طوفان نوح کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کھڑی کی تھی۔ خیر بہرحال، تو طوفان نوح کے بعد یہاں سے نکلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل ہے، وہ پھر یہاں سے دنیا کے مختلف خطوں میں نکلی ہے اور جا کے آباد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے پچھلی سلائیڈ پہ وہ لوور اینڈ اپر ایجپٹ تھا، کیا یہ بھی میسوپوٹیمیا کا تھا؟ یہ بھی میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا، یہ سارا، ہاں اصلاً یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر پھیل کے یہ بھی ہو گیا، اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک ہلال کی صورت اختیار کر لی، تو اس کو آپ کریسنٹ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ کہاں مکہ کہاں؟ مکہ تو یہ ریڈ سی جہاں لکھا ہوا ہے نا نیچے کر کے، یہاں پہ، تو یہ یہاں پر مکہ ہے، یہاں پر اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، مکہ ہے، نیچے یمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکہ سے اوپر قافلے جاتے تھے، یہاں ادھر یہ ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ اوپر جاتے تھے، یہاں شام کے علاقے میں تجارتی قافلے جاتے تھے، یہ تجارتی روٹ تھا اس ساحلی پٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جہاں یوفریٹس لکھا ہوا، یہاں سومیرینز آباد تھے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اوپر جو ہے وہ ایسیرینز تھے، یہ بھی بڑی تہذیب پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اکادینز تھے، وہ بھی بعد میں بڑی ایک تہذیب برپا ہوئی۔ خیر بہرحال، تو یہ نیچے دریائے نیل جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ نہیں، الگ وجہ ہے، وہ الگ وجہ۔ تو یہاں سے پھر طوفان نوح کے بعد جو ہے نا وہ نکلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، قرآن میں بھی ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ نوح کی اولاد کو ہی ہم نے کیا کیا، باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک تو ایمان نہیں لایا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، 3 جو تھے سام، حام اور یافس، یہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سیم کی جو اولاد ہے نا یہ یہاں آئی ہے،
عربیہ میں نیچے، یہ ہم نے کہا تھا یہاں مکہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سیم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یہ یہاں نیچے آئی ہے اور ساؤتھ ایشیا میں گئی ہے. ایشینز اور عرب یہ سب جو ہے وہ سیم کی نسل میں سے ہیں. اور ہیم کی جو اولاد ہے یا ہام جسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں افریقہ میں گئی ہے، وہ حبشی النسل ہیں، ہم سارے گندمی ہیں. اور حضرت نوح کے بیٹے یافس یہ اوپر یورپ کی طرف نکل گئے، یورپینز، وائٹ پیپل جنہیں ہم کہتے ہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے، ایک منٹ اس کو منیمائز کروں گا تو وہ ہمارے سامنے آئے گی. کہ ایک تو یہ روایت ہے نا کہ نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ 3 بیٹے تھے. یہ جو آیت ہے نا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے نوح کی نسل کو ہی باقی رکھا ہے. یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن نسل ان سے آگے نہیں چلی، نسل حضرت نوح کی اولاد سے ہی چلی ہے. یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، علامہ البانی نے کہا ہے، لیکن بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے. تو نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس. ان کا تذکرہ بائبل میں ملتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں یہ بھی موجود ہے، یہ جو ابھی آپ کو میں نے جو ہے وہ میپ میں دکھایا ہے کہ یہ بھی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ بائبل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. سام جو ہے یہ ابو العرب ہے، عرب کے باپ ہیں. حام ابو الحبش ہیں، اور یافس جو ہے وہ ابو الروم ہے. روم سے مراد یورپینز، ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. تو یہ بیسیکلی متمدن دنیا تھی یہی، ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آپ آگے آئیں، یہ وہی ریڈ سی ہے جو ہم بات کر رہے تھے. اب آپ آگے آتے ہیں. یہ میں نے نقشہ جو ہے نا وہ اس سے لیا ہے گوگل سے. یہ نقشہ مجھے کوئی مل نہیں رہا تھا تو گوگل کا ذرا اپ ڈیٹڈ تھا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. یہ نیچے یمن ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپر جو ہے وہ سیریا اور عراق ہے، یہ وہ علاقہ تھا میسوپوٹیمیا کا، ٹھیک ہے. نیچے ایجپٹ ہے، یہاں سے نکلے ہیں اور پھر وہ یہاں نیچے آئے ہیں، ٹھیک ہے، سیم کی اولاد. اور ادھر جو ہے وہ ادھر ایران ہے. اب آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہم اس کو مذہب کی بات نہیں کر رہے. جتنی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں وہ اس سے باہر نہیں ہیں. جتنی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں وہ یہ اس علاقے سے، اس سرکل سے باہر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. کسی تہذیب کا آپ نام لے لیں، سومیرینز، اکادینز، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آشوری جو ہے وہ. پھر نینوا کی بستی یہاں پر ہے جس کا تذکرہ عراق میں ہے. نینوا کی بستی جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ جب یہاں نیچے آئے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ یمن میں سلطنت بڑی قائم ہوئی تھی. کب؟ 1100 قبل مسیح میں یمن میں مکارب آئے تھے. اور یہ 1000 قبل مسیح کا وقت تھا جب یہاں سے ملکہ بلقیس گئی ہیں. کہاں؟ یہاں اوپر سیریا میں. یہ وہی تجارتی روٹ ہے، سیریا میں گئی ہیں. کیونکہ سیریا میں، فلسطین میں یا اسرائیل یہ جو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری متمدن دنیا فتح کر لی، ٹھیک ہے. نیچے جو ہے یہ سب سے بڑی تہذیب ہے یمنیوں کی. اس وقت 2 بڑی تہذیبیں ہیں دنیا کی، 2 بڑی، دونوں مسلمان ہو گئیں ایک اعتبار سے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر آپ آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے 1400 قبل مسیح، حضرت سلیمان کا زمانہ تو 1000 قبل مسیح ہے نا، تو 1400 قبل مسیح یہاں ایجپٹ میں بڑی تہذیب ہے. کس کی؟ آل فرعون کی. وہ تباہ ہو گئی. ہم نے کہا تھا عمالقہ، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، وہ ویسے ہی ختم ہو گئے. اب ان کے باقیات ہیں، آثار ہیں، ٹھیک ہے. بعد میں جتنی بڑی تہذیبیں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو. تو جتنی متمدن تہذیبیں ہیں ان کی طرف آپ کو بڑے بڑے نبی نظر آ رہے ہیں. پھر یہاں سلیمان علیہ السلام کا یمن میں اثر رہا 500-600 سال تک. یہ سارے مقارب جو ہے وہ ان کا ہم نے کہا تھا کہ مقرب کا معنی یہ ہوتا تھا قریب من اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا. اب آپ دیکھیں سینٹر میں آتا ہے مکہ، ٹھیک ہے، سینٹر میں مکہ آتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کچھ تہذیبیں پیدا ہو چکی ہیں ایران میں.
لیکن ایران میں جب بڑی تہذیب پیدا ہوئی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ذوالقرنین کا زمانہ بنتا ہے کوئی تقریباً 500-600 قبل مسیح، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے یہاں یہ ایرانی اصل میں یہاں جو ہے نا وہ فتح کرتے کرتے یہ ترکی تک انہوں نے فتح کر لیا تھا، یہ ترکی بھی ایرانیوں کے پاس تھا۔ جب آپ سلم آئے ہیں تو ایران بہت بڑی سلطنت تھی نا، رومنز تھے یا ایرانی تھے، ٹھیک ہے، رومنز بھی جو ہے وہ نبوت وہاں تک بھی پہنچی، مطلب وہ ساری کرسچینز ہو گئے نا، وہ رومنز جو ہے یورپ میں سارے وہ چھائے ہوئے تھے، اور ایشیا میں سارے ایرانی چھائے ہوئے تھے، اور ایرانیوں میں جو اثر تھا وہ زرتشت کا تھا۔ حضرت ذوالقرنین زرتشت کے شاگرد تھے۔ زرتشت جو ہے غالب گمان یہی ہے کہ نبی تھے، لیکن حضرت ذوالقرنین کا جس طرح سے قرآن نے تذکرہ کیا وہ تو بہرحال نبی نہ بھی کہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھے، ایک مسلمان بادشاہ تھے، توحید کا جس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ ایرانی جو بڑی تہذیب پیدا ہوئی ہے، یہ یہاں پھر ترکی کو فتح کرتے کرتے یہ سامنے گریک ہے، یہاں سکندر اعظم بعد میں پیدا ہوا حضرت ذوالقرنین کے بعد، وہ تو آیا ہے اور ایک بلبلے کی طرح آیا ہے اور چھایا ہے اور پھر ختم ہو گیا، لیکن یہاں ان کو یہ ایرانی جا کے مارتے تھے گریکس کو، ان کی بڑی آپس میں چپکلش رہی ہے، تو نبوت وہاں پہ بھی پہنچی ہے، گریک میں بھی پہنچی ہے، ایون کہ ادھر سے بھی پہنچی ہے، سیریا سے بھی پہنچی ہے اور ادھر سے بھی پہنچی ہے، ایران کے راستے بھی پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایرانی بھی جب آئے ہیں نکلے ہیں، ساری یہ گریکس والے یونانی بھی نکلے ہیں، تو یہ ترکی کو فتح کرتے کرتے یہ یہاں پہ ایجپٹ تک بھی آئے ہیں، سکندر جو آیا تھا وہ پھر آگے یہاں انڈیا تک بھی گیا۔ خیر انڈیا میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں 1000 قبل مسیح کی، 1000 قبل مسیح میں انڈیا میں کیا تہذیب تھی؟ متمدن دنیا اس طرح کی نہیں تھی جیسے یہاں پہ تھی، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، شہر تھے، لیکن جسے بڑی تہذیبیں کہتے ہیں وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وادی سندھ کے اندر موئنجو دڑو ہو گیا، اس طرح کے اور علاقے ہو گئے، لیکن یہ وہ تہذیبیں نہیں تھیں کہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ہو، جو جنگجو ہوں، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا ایک امریکن سیولائزیشن ہے نا، اور ایک جو ہے وہ آج کا یونان ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یونان کیا ہے آج کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے کہ امریکنز ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ وہ جو بڑی تہذیبیں تھیں وہاں وہ سب نبوت کا مرکز رہی ہیں، سب۔ اس لیے قرآن کا یہ جو بیان ہے نا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ام القریٰ کے اندر نبی بھیجتے تھے، جو بستیوں کی ماں ہوتی تھی، جو سینٹر ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے نبوت کا پیغام جو ہے وہ پہنچتا تھا۔ انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ تہذیبیں ابھی اتنی آباد نہیں ہوئی تھیں، 1000 قبل مسیح میں تو ابھی وہ وید لکھے جا رہے تھے، یعنی لکھنا شروع ہوئے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں کہنا چاہیے، جو ان کا قدیم ترین مذہبی لٹریچر ہے۔ اور یہی حال پیچھے چائنا کی طرف چلے جائیں، وہاں کا بھی یہی ہے، اور انڈیا میں بھی بعد میں آئے ہیں، پہلے تو یہاں وادی سندھ میں آئے ہیں، پاکستان میں نادرن ایریاز میں، اب آپ دیکھیں نا سکردو میں، سکردو سے آگے ٹیکسلا میں آ جائیں، ٹیکسلا سے آگے آپ چکوال میں آ جائیں، پھر آگے ملتان میں آئیں، پھر وہ اس سے نیچے گئے، تو یہ سارا جو ہے نا یہ سارا یہاں سے ہوا ہے، یہاں سے نکلے اور پھر یہ ساؤتھ ایشیا میں گئے۔ وہ سب نبیوں کے جو ہے نا پیغامات کی باقیات ہیں، جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، وید ہو گئے یا اسی طرح سے، اور ان سب کے اندر آپ کو قدیم تہذیبوں میں خدا کا تذکرہ ہے، بہت ساری چیزوں کو، جیسے حمورابی کا قانون بہت معروف ہے، ٹھیک ہے، کوئی 1700 قبل مسیح 1800 قبل مسیح کی تختیوں پہ لکھا ہوا ملا ہے، اور اس میں آپ کو بہت سی ایسی سزائیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں جو عین جو ہے وہ اسلامی سزائیں ہیں۔ تو یہاں نیچے ایتھوپیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ایتھوپیا، یہ حبشہ تھا، اس حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، اس حبشہ کی طرف، یہ درمیان میں جو ہے یہ تھوڑا سا سمندر کا حصہ تھا جس کو عبور کر کے جاتے تھے۔ تو یہ جو مکہ میں بیٹھے تھے نا، مکہ میں بیٹھے تھے تو یہاں سے یہ یمن میں آتے تھے نیچے تجارت کے لیے، اور دوسرا اوپر جاتے تھے شام میں، تیسرا جو ہے وہ ایران میں بھی جاتے تھے، یہاں ایک روٹ ایران کی طرف تھا، اور چوتھا ان کا حبشہ کی طرف تھا۔ تو یہ مکہ میں بیٹھ کے تجارتی سفروں کے ذریعے سے ان کا پوری متمدن دنیا سے رابطہ تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے چل کے اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ خیر بار، تو یہ تو ہم نے کہا کہ یہ اوور ویو ہم لے لیں کہ یہ مکہ جو ہے وہ کس طرح سے سینٹر اور مرکز بنا، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑی جو تہذیبیں تھیں اس وقت کی بڑی تہذیبیں، ان کے درمیان میں یہ تھا۔
تو یہ جدہ کے ایریا کے قریب سے بھی کراس کرتے تھے دوسرا، یا صرف یمن کے آتے قریب؟ نہیں، یہاں سے اچھا، کل ہم نے پڑھا ایک تو عربوں کی 3 اقسام کے بارے میں، عرب بائدہ جو کہ تباہ ہو گئیں، عرب عربہ جو پیور عرب تھے یعنی یمنی تھے، اور عرب مستعربہ جو پیور عرب نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ تھے جو جزیرہ نما عرب میں رہے، ٹھیک ہے، شمالی عرب میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ یمنی جو ہے یہاں پہ یمن میں یہ پیور عرب تھے، اوپر جو ہے یہ جزیرہ نما عرب کہلاتا ہے، یہ یلو والا، یہاں پہ جو ہے وہ عرب مستعربہ تھے، یہ نیچے قحطانی قبائل کہلاتے تھے، یہ جو ہے وہ عدنانی قبائل کہلاتے تھے، اور یہ تینوں طرف ان کے سمندر ہونے کی وجہ سے اس کو جزیرہ کہتے ہیں، چاروں طرف سمندر نہیں ہے، 3 اطراف میں۔ اچھا جی، تو ابیر ان کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے بارے میں گمان یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے کہ یہ ہود تھے، بائبل کا بیان یہی ہے۔ تو ہود کے بیٹے قحطان تھے جو یمن میں آ کے آباد ہوئے، ٹھیک ہے۔ قحطان کے بیٹے یارب تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہاں سے عرب نکلے، ٹھیک ہے۔ پھر یارب کے بیٹے یشب تھے، ان کے بیٹے سبا تھے، اس سے قوم سبا پیدا ہوئی یمن میں، جنہوں نے بڑی سلطنت قائم کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ بلقیس آئی تھی۔ پھر سبا سے آگے کہلان اور خمیر، ٹھیک ہے، یہ 2 قبائل تھے۔ سبا میں سے خمیر تو یمن میں ہی رہ گئے، کہلان جو ہے یہ عرب میں آ گئے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ یہ قحطانی قبائل عرب سے نکلیں، یمن سے نکلیں اور اوپر پورے عرب میں پھیل گئے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کہلانی قبائل جو بڑے بڑے تھے، ان میں ازد تھے، ازد میں اوس اور خزرج جو مدینہ میں آ گئے، بنو خزاع جو مکہ میں آ گئے، بنو جفنا نے شام میں جا کے سلطنت قائم کی، اور کندہ میں جا کے جو ہے وہ وسط عرب میں انہوں نے کندہ کے نام سے جو ہے وہ سلطنت قائم کی، اور لحمیین نے عراق میں جا کے قائم کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم عدنانی قبائل کی طرف آئے تھے کہ عدنانی کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، یہ ساری نسلیں چلتے چلتے جو ہے وہ نیچے عدنان آ گئے، یہاں سے عدنانی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ہم نے کہا اسماعیل، حضرت اسماعیل جو ہے وہ بیسیکلی ان کی زبان کیا تھی؟ عبرانی تھی، کیونکہ ان کے والد کی زبان عبرانی تھی، اور ان کی والدہ کی زبان کیا تھی؟ سریانی تھی، وہ مصر سے تھی، اور والد عراق سے تھے ابراہیم۔ تو جو رالا تھی یہ جرم سے تھی، اور جرم قبیلہ یمن سے تھا، تو گویا یہاں پہ 3 تہذیبیں اکٹھی ہو رہی ہیں حضرت اسماعیل میں آ کے، مصری، دوسری طرف جو ہے وہ عراق کی، اور تیسری یمن کی، تینوں قدیم تہذیبیں۔ اس لیے وہ جو آتا ہے نا بعد میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے نا کہ قرآن میں کہ ہم نے نبوت انہی کی ذریت میں باقی رکھی، حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ آتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کے بیٹے، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے نابت اور کیدار کی اولاد جو ہے ان کا کوئی شجرہ محفوظ ہے۔ تو کیدار کی اولاد نے دومت الجندل میں جا کے ایک سلطنت قائم کی تھی، یہ بھی وسط عرب میں ہے۔ نابت کے بیٹے یشب تھے، پھر یشب سے آگے جو ہے وہ مختلف عدنانی قبائل بنے۔ خیر بہرحال، تو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عدنان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان سے، عدنان کے بیٹے ماد تھے، ماد کے بیٹے نزار تھے، نزار کے بیٹے پھر ربیہ تھے، اس سے بنو ربیہ بنے، ٹھیک ہے۔ بنو ربیہ میں آگے 2 شاخیں تھیں، قبیلہ ہوتا تھا، اس کے نیچے شاخیں ہوتی تھیں، بنو تغلب اور بنو بکر، یہ بہت لڑاکے قبائل تھے۔ کل ہم نے ان کی ایک جنگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جنگ بسوس، جو 40 سال تک جس میں یہ آپس میں لڑتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور بنو تغلب کا شاعر تھا عمر بن کلثوم۔ عمر بن کلثوم جو ہے نا، اس کی وفات ہوئی ہے 600 میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 میں ہوئی ہے نا، 571 میں۔ عمر بن کلثوم جو ہے اس کا معلقہ، مطلب آپ دیکھیں نا، یہ 7 معلقات کا جو زمانہ ہے نا، یہ قرآن کے نزول سے قریب کا ہے، جب ان کی زبان اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے تو پھر قرآن جیسا معجزہ نازل ہوا ہے ان حالات میں، کہ جب ان کے ہاں یہ جو شاعری ہے نا یہ میڈیم بن گئی تھی۔ بنو تغلب اور بنو بکر میں جو لڑائیاں قبائل میں ہوتی تھی نا، اس میں جو ایک میڈیم، یعنی انہوں نے آپ کہیں کہ جنگل کی آگ کی طرح ایک بات پھیلانی ہوتی تھی، تو اس کے لیے شاعری کا سہارا لیتے تھے، کیونکہ شاعری فوراً پھیل جاتی تھی۔ تو اب اس دور کے اندر پھر قرآن نازل ہوا، اور قرآن نے پھر
اس کو چیلنج کیا ان کی اس زبان کو جس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے. وہ 7 تو انہوں نے لٹکائے تھے نا بیت اللہ کے اوپر, اس لیے ان کو 7 معلقات کہتے ہیں. 7 قسم کی شاعری جو ہے, 7 قصیدے کہہ لیں. تو ہم نے کہا تھا کہ بنو بکر میں سے یہ آل سعود ہیں, یہ قریشی نہیں ہے آل سعود جو آج کل کے ہیں. ٹھیک ہے. نزار کے ایک بیٹے تھے مزر, بنو مزر, یہ ایک بڑا قبیلہ تھا عربوں میں. مزر کے بیٹے تھے کیسے اعلان, کیسے اعلان کے بیٹے تھے خصفہ, خصفہ کے بیٹے تھے اکرمہ, اکرمہ کے بیٹے تھے منصور, منصور کے بیٹے تھے حوازن. حوازن کہاں گئے؟ ان کا اوریجن جو ہے وہ طائف ہے, مکہ کے قریب ہے نا شہر طائف. تو سعودی عرب کے اس وقت کے بڑے شاعروں میں سے, بڑے شہروں میں سے ایک مکہ تھا اور دوسرا مدینہ تھا اور تیسرا طائف تھا. تو حوازن قبیلہ جو ہے یہ طائف کے اندر تھا. اچھا کیسے اعلان, یہ جو کیسے اعلان تھے نا, ان کی اور کنانا, یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ہم اثر ہیں. ان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی. کیسے اعلان سے مراد آپ کہہ لیں کہ یہ حوازن ہی ہے آسانی کے لیے, حوازن کے باپ دادا تھے. اور کنانا کون ہے؟ یہ نیچے قریش کے باپ دادا ہیں. تو کیسے اعلان اور کنانا یعنی حوازن کی اور قریش کی آپس میں جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. طائف والوں کی اور مکہ والوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی, چونکہ یہ ایک طرح سے ٹوین سٹیز بن جاتے ہیں, قریب قریب ہے نا. قریتین کا لفظ ان کے لیے آیا قرآن میں, 2 بستیاں. تو مکہ کے قریب جو ہے وہ حج کے دنوں میں بازار لگتے تھے, یا عموماً بھی بازار لگتے تھے. تو طائف کے لوگ وہاں پر آتے تھے کیونکہ یہ عالمی منڈی تھی. یہ مکہ والے لوگ جو ہے وہ پوری متمدن دنیا میں جا رہے تھے. یہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے یہ لوگ. مدینہ کے لوگ جو انصار تھے وہ زراعت پیشہ تھے. یہ مکہ والے لوگ جو ہے وہ باپ دادا سے تجارت کرتے چلے آ رہے تھے, پتہ نہیں کتنی نسلوں سے. اور ان کے بارے میں معروف تھا کہ یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا ہو جاتی تھی. وہی ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے ایک بکری دینے کے لیے خریدنے کے لیے بھیجا تھا نا, 1 دینار دے کے, وہ معروف واقعہ ہے. تو وہ بازار میں گئے اور انہوں نے 1 دینار کی بکری خریدی اور پھر 2 دینار میں بیچ دی, اور پھر 1 دینار کی بکری خریدی اور آپ سلم کے پاس آ گئے کہ یہ آپ کا دینار اور یہ آپ کی بکری. یہ صورتحال تھی. تو خیر بہرحال کیسے اعلان میں اور کنانا میں جو جنگ ہوئی ہے, یہ جنگ جو ہے نا وہ جنگ فجار کہلاتی ہے. فجار باب مفعلہ سے ہے, فسق و فجور جس سے بنا ہے. اس کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کا بھی خیال یہی تھا اور حوازن کا بھی, کیونکہ ہیں تو دونوں بنو اسماعیل میں سے نا, عدنانی ہیں, تو بیت اللہ کی حرمت کے تو قائل تھے. تو یہ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے جنگیں کی. یہ بیسیکلی جنگوں کی ایک سیریز تھی, 4 جنگیں ہوئی تھی, چھوٹے چھوٹے واقعات تھے. پہلی جھڑپ میں تو یہ ہوا کہ ایک جو کیسے اعلان کا ایک بندہ تھا, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جی طائف کا ایک بندہ یا حوازن کا ایک بندہ تھا, ٹھیک ہے, اس سے کنانا کے ایک بندے نے, قریش کے ایک بندے نے جو ہے وہ کوئی لین دین کیا. اب اس نے پیسے دینے تھے, یہ حوازن والے نے قریش والے کو پیسے دینے تھے اور وہ ٹال مٹول کر رہا تھا. وہ بات آگے بڑھی اور جھڑپ ہو گئی. مطلب اس نے ایسا کوئی لب و لہجہ اختیار کر لیا کہ ٹھیک ہے پھر کیا کر سکتے ہو, میں نے نہیں دینے. اسی طرح ایک دفعہ ایک دوسری جھڑپ اس لیے ہوئی کہ یہ حوازن کے لوگ جو ہے, ایک خاتون تھی, یہ وہاں آئی, وہ جو ان کے ہاں بازار لگتا تھا اوکاس کا, اس بازار میں جو ہے وہ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس کو چھیڑا. وہ بات آگے بڑھی اور جھڑپ کی صورت اختیار کر لی. آخری جو جنگ فجار تھی نا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. اس کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے باقاعدہ تو جنگ نہیں کی, لیکن میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا. تو یہ نیچے جا کے جنگ لڑی گئی ہے. خیر بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ کیسے اعلان, یہ بڑا قبیلہ تھا, ان میں حوازن آئے اور حوازن میں سے پھر آگے ثقیف نکلا ہے. تو یہ کنانا اور کیسے اعلان کے درمیان جو ہے وہ جنگ فجار ہوئی تھی. اچھا چوتھا جو تھا نا, اس میں اصل میں یہ ہوا جب جنگ فجار جو چوتھی مرتبہ ہوئی تھی, تو اس میں یہ معاملہ تھا کہ کنانا کے ایک بندے نے, اس کا نام تھا براس, اس نے کیسے اعلان کا ایک سردار مار دیا.
ابو مسعود اس کا نام تھا، ابو مسعود ثقفی، اس کو مار دیا۔ جب مار دیا تو اب قریش کو بھی اس کا خیال تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے بندے نے ان کا بندہ مار دیا ہے تو بات آگے بڑھ جائے گی، تو فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی لڑائیوں سے سارے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو قریش نے انہیں کہا حوازن والوں کو کہ آپ ایسا کرو کہ براس ہم نے آپ کے حوالے کیا، آپ قصاص لے لو۔ تو حوازن والوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اس نے ہمارا سردار مارا ہے، تو یہ تو آپ کا سردار نہیں ہے، ہم نے آپ کا سردار مارنا ہے، ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، آپ کا سردار چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات اللاجیکل سی تھی، تو قریش اس پہ آمادہ نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ چوتھی جنگ ہوئی تھی کہ جس میں پھر یہ چلتی رہی اور کافی نقصان بھی ہوا، آخر میں خیر صلح ہو گئی تھی۔ اسی صلح کے بعد پھر حلف الفضول ہوا تھا۔ حلف الفضول کا مقصد یہ تھا، اس کے بارے میں سیرت میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ میں بھی اس میں شامل تھا اور وہ بہترین معاہدہ تھا جس میں شامل ہوا۔ اس میں پھر ان سب نے اتفاق کیا تھا کہ یار اب ہم تنگ آ چکے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ قبائلی عصبیت سے نکلیں، جو مظلوم ہے نا اس کا ساتھ دینا ہے، جو مظلوم ہے، یہ نہیں کہ ہمارے قبیلے کا ہے، ورنہ تو ہم کب تک یہ کام چلاتے رہیں گے۔ تو بنو حوازن جو ہے نا، اس سے بڑے بڑے صحابی، حضرت زینب بنت خزیمہ ام المومنین ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت میمونہ بنت حارث، یہ بھی ام المومنین ہے، ان کا تعلق بھی حوازن سے ہے۔ حلیمہ سعدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا، وہ بھی اللہ کے وسلم کی جو رضائی والدہ ہیں، وہ بھی حوازن سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر حوازن سے ثقیف نکلے ہیں، ثقیف نے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے وسلم کی دعا بھی تو ہے نا۔ وہ جب آپ طائف کے سفر پہ گئے ہیں تو انہی لوگوں نے پتھر مارے ہیں نا، حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے، اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آئے ہیں تو باغ میں پناہ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جب وہ فرشتہ آیا تھا کہ میں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگ پیدا کرے گا۔ تو مغیرہ بن شعبہ جو ہے، یہ ثقیف سے ان کا تعلق ہے، بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ پھر محمد بن قاسم کا تعلق ثقیف سے ہے، سندھ تک آئے ہیں فتوحات کرتے کرتے۔ امام مسلم جو صحیح مسلم کے مؤلف ہیں، ان کا تعلق بنو ثقیف سے ہے۔ اور بھی بہت سی شخصیات ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کو اچھا نہیں جانا جاتا۔ حجاج بن یوسف، اس کا تعلق بھی ثقیف سے ہے۔ بہرحال فصیح لوگ تھے، زبان میں فصیح تھے اور لڑاکے بھی تھے۔ اچھا، یہاں پہ بنو خزاعہ، ان کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو خزاعہ تھا نا، یہ عمر بن لحی بن قمہ بن الیاس، ان کی اولاد میں سے تھا۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن یہ زیادہ جو ہے نا وہ معروف رائے نہیں ہے۔ معروف رائے یہی ہے کہ یہ بنو خزاعہ جو ہے وہ عدنانی نہیں ہے بلکہ قحطانی ہے، یہ فارنرز تھے، اس لیے قریش نے جو ہے وہ ان سے بیت اللہ کی تولیت لینی چاہیے تھی۔ یہ فارنرز تھے، یہ یمن سے آئے تھے بنو خزاعہ، یہ عدنانی نہیں ہے، بنو اسماعیل نہیں ہے۔ خیر بار، تو یہ بنو خزاعہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیسیکلی جو بیت اللہ کی تولیت تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کن کے پاس آ گئی؟ ان کے جو سسرالی تھے بنو جرہم، ان کے پاس آ گئی۔ بنو جرہم سے پھر انہوں نے جو ہے وہ چھین لی تھی بنو خزاعہ نے، کن کے ساتھ مل کے؟ بنو بکر کے ساتھ مل کے، اور یہ تقریباً کوئی 207 میں ہوا ہے، اور یہ کام کیا عمر بن لحی نے، تو اس لیے یہ بڑا معروف ہوا۔ اور یہی وہ تھا جو شام سے جو ہے وہ پھر بت وغیرہ لے آیا اور اس نے عربوں میں بت پرستی کو عام کیا۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عمر بن لحی تھا جس نے سیب الصائبہ، کہ جس نے یہ مطلب بتوں کے نام پہ جانور جو ہے وہ چھوڑنا شروع کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آؤٹ سائڈر تھے بیسیکلی، آپ کہہ لیں کہ یہ ہر تہذیب میں جیسے ایک فارن ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، تو یہ فارن ایلیمنٹ تھا مکہ کی تہذیب میں کہ جس نے بت پرستی کو رواج دیا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے جو ہے وہ بنو تمیم کی طرف۔
ایک بنو تیم ہے، بنو تیم اور ہیں، بنو تمیم اور ہیں، ٹھیک ہے. الیاس کے ایک بیٹے تھے قما اور دوسرے تھے تابخہ. تابخہ کے بیٹے عد، ان کے بیٹے مر، مر کے بیٹے تمیم، یہاں سے بنو تمیم بنے. بنو تمیم بھی ایک بڑی شاخ تھی، ایک بڑا قبیلہ تھا. شیخ محمد بن عبد الوہاب جن کے نام سے وہابی معروف ہیں، جنہوں نے ایک تحریک برپا کی تھی سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، عقائد کی اصلاح کی، رسومات کی اصلاح کی، ان کا تعلق بنو تمیم سے ہے. تمیمی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں میں لکھتے ہیں تمیمی، تو وہ بنو تمیم یہاں سے. بنو تمیم میں جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان میں سے ایک اقرا بن حابس اور خباب بن الارت. خباب بن الارت کا نام تو بہت معروف ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے. خباب بن الارت بیسیکلی جو ہے نا وہ ان کو بچپن میں اٹھا لیا گیا تھا. بنو تمیم تو یہاں پہ نہیں تھے نا، یہ تو آگے مکہ کے تو نہیں تھے نا یہ لوگ، یہ تو آگے چل کے آباد تھے نا. ہم نے کہا تھا نا، جیسے وہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو علاقہ تھا نا، ایک منٹ چلیں وہ آگے آ جاتا ہے، خیر بہرحال اس پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں. تو خباب بن الارت کو جو ہے وہ بچپن میں اٹھا لیا گیا تھا اور مکہ میں لا کے بیچ دیا گیا، کیونکہ وہاں بازار لگتا تھا، غلام بھی بکتے تھے ایک پروڈکٹ کی طرح، آبجیکٹ کی طرح. تو پھر یہ وہاں پہ رہے اور تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو آگے ایک تذکرہ آ رہا ہے ایک قریش کے سردار کا، آس بن وائل سہمی، یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا. تو اس نے جو ہے نا وہ ان سے تلوار بنوائی خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت خباب نے پھر اس سے کہا کہ بھئی پیسے تو دے دو اس کے، کافی عرصہ تھا وہ لٹکا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے ہو نا تو اس کا انکار کرو، پھر تمہارے پیسے دوں گا. تو انہوں نے کہا وہ تو میں جو ہے وہ باس بعد الموت تک نہیں کروں گا. تو اس نے کہا پھر ایسا ہے کہ پیسے مجھ سے نا باس بعد الموت کے بعد لے لینا. تو اس پہ پھر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بڑا مال اللہ نے دیا. یعنی اس نے کہا نا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی. جب حضرت خباب کے ساتھ کنورسیشن ہوئی نا تو حضرت خباب نے کہا کہ آخرت سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اس نے کہا کہ آخرت سے کیوں میں ڈروں، جس نے مجھے یہاں دنیا میں دیا ہے وہ مجھے آخرت میں بھی دے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس پہ قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ وہ کافر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا مال اور دولت دی اور اس بات کو دلیل بنا رہا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ اسے دے گا. دوسرے اقرا بن حابس. اقرا بن حابس جو ہے نا یہ ان کا تذکرہ ہم نے صحیح بخاری کی ہماری کلاس میں بھی آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا، ان میں سے یہ بھی تھے. تو قریش اور انصار جو ہے نا وہ اس پہ ناراض ہوئے کہ آپ نے ہمیں نہیں دیا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فتح مکہ کے قریب یہ ایمان لے کے آئے. انہی کا تذکرہ جو ہے یہ بنو تمیم ہے، یہ ان کا تذکرہ سورہ حجرات میں ملتا ہے. یہ بیسیکلی بدو قبائل تھے نا، وسط عرب سے آئے تھے. نہیں یہ اوپر بیٹے چل رہے ہیں. عدنان کا بیٹا معد، معد کا بیٹا نزار، نزار کا بیٹا مزر، مزر کا بیٹا الیاس، الیاس کا بیٹا مدرکہ، مدرکہ کا بیٹا خزیمہ. ٹھیک ہے. یہ نیچے بھی بیٹا، نزار کا بیٹا ایک ربیہ ہے، تو ربیہ سے الگ ہو گیا نا، بنو ربیہ بن گیا. اوپر بنو مزر بن گیا، نیچے مزر سے کیسے اعلان بن گیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے چل رہا ہے یہ شجرہ. الیاس مزر کے بیٹے ہیں. ہاں یہ بھی بنو مزر ہوئی ہے نا، بنو مزر ہوئی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن نیچے آ کے جب وہ علیحدہ ہو جاتے تھے نا تو وہ پھر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ بنو مزر کے لائے، ٹھیک ہے، کیسے اعلان اور یہ اور وہ نیچے آ کے انہوں نے علیحدہ سے شناخت اختیار کر لی، جیسے بنو تمیم، بنو خزاع. ٹھیک ہے. تو اقرا بن حابس جو ہے نا یہ آئے تھے، یہ ان کے سرداروں میں سے تھے، بلکہ یہ اتنے معروف تھے اپنے خاص طور پہ فیصلوں کے اندر معتدل تھے کہ قریش اپنے جھگڑے ان کے پاس لے کے جاتے تھے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو ایک طرح سے ان کو قریش نے جو ہے وہ اپنے جھگڑوں میں قاضی بنایا ہوا تھا. جیسے بعض اوقات اپنے گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے کسی تھرڈ پارٹی سے بندہ جو ہے وہ کوئی سولوشن لے لے، کوئی حل لے لے. فتح مکہ کے قریب یہ ایک وفد کی صورت میں آئے تھے اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو خیموں کے باہر پکار رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہماری بات سنیں. اس پہ سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی تھی نا کہ اللہ کے وسلم کو اس طرح سے نہ پکارو. ٹھیک ہے.
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس طرح سے کر کے آئے تھے نا، اب وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آئے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی بات یہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ کی نبوت کا، لیکن ہم آپ کی نبوت کو کیسے مانیں جبکہ ہمارے جو خطیب ہیں وہ آپ کے خطباء سے بہتر اور ہمارے شاعر آپ کے شاعروں سے بہتر، آپ پہلے مقابلہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے، نبی کا یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ ایک دعوت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ غور و فکر کرو اور اس کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ انہوں نے کوئی بات سنی نہیں۔ اقرا بن حابس نے کیا کیا، اپنا ایک نوجوان کھڑا کر دیا، وہی اپنی قوم کی تعریف کرو۔ وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے خوب نثر کا جو ہے نا ردیف قافیے ملائے۔ تو جب وہ بات ختم کر چکا اپنی قوم کی، ہماری قوم میں یہ مطلب خوبیاں بیان کرتے تھے نا، تو وہ اب یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو یہ ہیں، تو آپ ہم سے بہتر ہوں تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے نا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صرف نثر نہیں پڑھ رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم بہادری میں یہ، ہم شجاعت میں یہ، ہم سخاوت میں یہ، ہم فیاضی میں یہ، اور ہمارا نسب یہ فلاں یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کیا کہ اس کو جواب دو۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے پھر اس کو جواب دیا، مطلب اس کے جواب میں خطبہ پڑھا جس میں جو ہے وہ دین اسلام اور دین اسلام کی بنیاد پہ جو بھائی چارہ اور پھر جو اوصاف دین اسلام نے پیدا کیے ان کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے پھر اپنا شاعر کھڑا کر دیا۔ جب وہ شاعر بیٹھ گیا تو اللہ کے وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ جواب دو، اور حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے۔ جب وہ معاملہ ختم ہوا تو پھر اقرا بن حابس کھڑے ہوئے کہنے لگے بات یہ ہے، میرا خیال تو یہ تھا کہ ہمارا خطیب اور ہمارا شاعر بہتر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کا خطیب بھی ہم سے بہتر، آپ کا شاعر بھی ہم سے بہتر، تو ہم ایمان لائے۔ تو وہ سارا وفد جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے پاس جو سکل تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہترین سکل والے لوگ جمع کیے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی ہجوم تھا جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا اور وہ صرف ہجوم جو ہے نا وہ بدری فرشتوں کی وجہ سے غالب آ گیا، نہیں، گراؤنڈ ریالٹیز پہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، یعنی اس سوسائٹی میں جو ایک بہتری کا کانسیپٹ ہو سکتا تھا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، پھر انہوں نے دین کو غالب کیا۔ یعنی حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، مطلب ہم ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، مصعب بن عمیر جیسے معلم، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے تاجر، ہر فیلڈ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ ملے کہ جو ماہر ترین لوگ تھے۔ تو خیر بہر یہ تو تھے بنو تمیم۔ ہم نے کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بنو حذیل۔ بنو حذیل میں جو ہے وہ فصیح لوگ تھے اپنی زبان کے اعتبار سے، لیکن زیادہ مجھے ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی، لیکن یہ مدرکہ سے علیحدہ ہو گیا۔ مدرکہ کے ایک بیٹے تھے خزیمہ اور ایک تھے حذیل، حذیل سے پھر بنو حذیل بنے۔ یہ بھی معروف قبیلہ ہے، اپنی زبان کی وجہ سے بڑا معروف ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ امام شافعی بنو حذیل میں جا کے رہے ہیں۔ کیوں؟ عربی زبان سیکھنے کے لیے۔ علامہ اصمعی جو آپ کہہ لیں کہ جی بہت بڑے ماہرین لغت میں سے ہیں، یہ بنو حذیل میں جا کے رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے جو لغویین تھے، ائمہ تھے، وہ حذیل میں جاتے تھے کیونکہ ان کی زبان بڑی فصیح تھی، عربی سیکھنے کے لیے ان کے ہاں جا کے وقت گزارتے تھے۔ بنو حذیل کے بعد پھر مدرکہ کے بیٹے ہیں خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے ہیں پھر کنانہ۔ خزیمہ کے دو بیٹے ہیں، ایک کنانہ اور ایک اسد۔ کنانہ سے بنو کنانہ بنے اور اسد سے بنو اسد۔ یہ کنانہ جو ہے نا، اس کی اولاد میں سے جو نظر ہے نا، نظر، یہ قریش کہلاتے ہیں۔ ابن اسحاق، ابن ہشام اور ابن سعد۔ اچھا آپ کو پہلے ایک روایت دکھا دوں، اس کے بعد جو ہے نا بات ذرا سمجھ میں آئے گی۔ یہ اصل میں اختلافی مسئلہ ہے کہ قریش کون ہے، قریش کون ہے، یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اختلاف یہ بھی ہوا کہ جیسے یہ دیکھیں کہ
جبیر بن مطعم سے. حضرت جبیر بن مطعم کون ہے؟ ان کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قریش کے ایک وفد میں تھے کہ انہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص کی بیان کردہ ایک بات پہنچی کہ عنقریب بنو قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا. ٹھیک ہے. بنو قحطان سیکون مالکم من قحطان، قحطان میں سے بادشاہ پیدا ہوگا. یہ بات کس نے کہی؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہی. اور یہ بات پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص یہ کہہ رہے ہیں کہ قحطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا عنقریب، یعنی گویا اس کی نسبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فغاضب معاویہ، تو حضرت معاویہ غصے ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت غصے میں آ گئے، کیونکہ قحطانی جو ہے نا فارن ایلیمنٹ تھا، یمن سے آئے تھے. تو وہ غصے ہو گئے کہ عربوں کا بادشاہ جو ہے وہ پھر تم یمنیوں کو بنانا چاہتے ہو. تو انہوں نے پھر خطبہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ جی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں نہ وہ اللہ کی کتاب میں ہیں اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ بات ثابت تھی اللہ کے رسول سے. حضرت امیر معاویہ نے نہیں سنی ہوئی تھی لیکن ثابت تھی. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ جاہل لوگ ہیں. میں نے اللہ کے رسول سے کیا سنا ہے؟ ان ھذا الامر فی قریش، کہ حکومت اور خلافت کس میں رہے گی؟ قریش میں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں جتنے جھگڑے پیدا ہوئے نا خلافت کے، تو اس میں یہ حدیث تھی، یہ بنیادی طور پہ روایت تھی کہ خلافت قریش کا حق ہے. اچھا، اس میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے یا یہ خبر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ قریش میں خلافت رہے گی، یا حکم دیا ہے کہ بھائی قریش میں ہی خلافت رہنی چاہیے. تو اس میں اختلاف ہے. بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ خبر دی ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم دی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ دونوں کا سٹیٹس علیحدہ ہو جاتا ہے. تو لا یعادیہم احد الا کبہ اللہ علی وجہ، جو بھی قریش سے جھگڑا کرے گا نا، ان سے خلافت لینے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل اوندا کر دے گا جب تک کہ وہ دین کو قائم کرتے رہیں گے، یعنی قریش. اس وقت تک وہ خلافت ان کے پاس رہے گی. تو یہ اچھا، اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج رجل من قحطان، کہ قحطان میں سے ایک شخص نکلے گا، یسوق الناس بعصا، جو لوگوں کو کیا کرے گا؟ اپنی لاٹھی سے ہانکے گا. یعنی قیامت سے پہلے پھر قحطانی غالب آ جائیں گے، عرب کے اوپر قحطانیوں کی حکمرانی ہوگی. جیسے عدنانیوں نے کیا کیا ہے، قحطانیوں سے لیا ہے نا، یہ بنو جرم تھے، پھر بنو خزاع تھے، ان سے پھر بنو قصی نے لے لیا بیت اللہ کی تولیت. تو قیامت سے پہلے پھر یہ یمنی غالب آ جائیں گے، یا قحطانی قبائل غالب آ جائیں گے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، ابھی جن کی بات آ رہی تھی. واصطفیٰ قریشا من کنانہ، کنانہ میں سے پھر قریش کو چنا، اور قریش میں سے پھر بنو ہاشم کو چنا، اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا. تو کنانہ میں قریش ہیں، لیکن کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اس میں اختلاف ہو گیا. یہ ہم بات کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا، یہ کنانہ ہے، کنانہ میں قریش ہے. کچھ نے کہا کہ بنو نظر قریش ہے. نظر کی جو اولاد ہے، عام طور پہ رائے یہی ہے. ابن اسحاق، ابن ہشام، یہ بڑے سیرت نگار ہیں. ابن سعد بھی بڑے مورخ ہیں. امام احمد، ابن کثیر، ابن خلدون، ان سب کی رائے ہے کہ بنو نظر قریش ہے. تو کنانہ میں سے بنو نظر کو چن لیا، وہ اس حدیث کی یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، بنو فہر، یہ نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، تو بنو فہر جو ہیں یہ قریش ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن حزم اور ابن عبد البر وغیرہ کی رائے ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دو مختلف آراء ہیں.
وہ بعد میں جب ظاہری بات ہے خلافت کا مسئلہ آیا تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے تھے. شریف مکہ جو ہے نا یہ قریشی تھا. شریف مکہ جس سے آل سعود نے جو ہے وہ یہ لی ہے سعودیہ کی حکومت، وہ قریشی تھا. لیکن آل سعود قریشی نہیں ہے، وہ اوپر ہیں اس میں سے بنو بکر میں. یہ جو آپ نے بنو فہد میں قریش ہے یا بنو نذر میں، تو یہ ظاہر ایک ہی لڑی ہے، ایک ہی لڑی ہے. لیکن وہ ہوتا یہ تھا نا کہ کنانہ کی اولاد میں جیسے نذر کی اولاد میں مالک نہیں ہے نا، مالک کے علاوہ اور بڑے بیٹے ہیں، وہ علیحدہ ہو گئے، وہ نکل جائیں گے نا پھر. تو وہ ہم نے تو ذرا سارا شجرہ اس لیے نہیں لکھا، سارے وہ ہوتا ہی ہوتا تھا کہ 8 10 بیویاں اور 20 30 اولاد. یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آنا بورڈ پہ. اتنا چھوٹا ہو جانا ہے. تو عربوں میں تو یہ رواج تھا، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ زیادہ شادیاں اور زیادہ اولاد. ہاں شریف مکہ نے جو ہے وہ ترکوں سے لی تھی. ہاں بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں بھی کہتے، لیکن یہ ہے کہ وہ توجیہ یہ کرتے ہیں اس حدیث کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہاں پہ یہ ہے کہ ما اقام الدین، جب تک دین قائم کریں. تو وہ پھر اپنی توجیہ کر لیتے ہیں جی دین قائم کیا نہیں کیا، یہ پھر ہر بندے نے خود ہی اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ اس نے دین قائم کیا کہ نہیں کیا. تو وہ چیز کو ریلیٹیو بنا دیتے ہیں، اس حکم کو وہ اضافی بنا دیتے ہیں ایک طرح سے، کہ قریش جب تک جو ہے وہ دین قائم کریں گے اس وقت تک ان سے کوئی نہیں چھین پائے گا. لیکن جب انہوں نے دین قائم نہیں کیا تو دوسرے لوگوں نے ان سے کیا کیا، لے لیا. تو اس کے بعد کنانہ کی اولاد میں جو ہے وہ ادھر سے عبد منات ہے. عبد منات کی اولاد میں بکر ہیں، یہاں سے بنو بکر بنے. اچھا یہ بنو بکر اور ہیں، وہ بنو بکر اور ہیں جو یہاں پر تھے. یہ بنو بکر اور ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اور ہیں، یہ عبد منات کی اولاد میں سے. اچھا اس میں بنو بکر میں پھر آگے ایک قبیلہ غفار، حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ اسی قبیلے سے ہیں. لیکن یہ قریش نہیں ہے، بنو بکر جو ہے وہ قریش نہیں ہے. اچھا آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک قبیلہ جو ہے وہ کس کا حلیف تھا، قریش کا، وہ بنو بکر تھا. اور ایک قبیلہ کس کا جو ہے وہ حلیف تھا، مسلمانوں کا، صلح حدیبیہ میں، وہ بنو خزاعہ تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ والا. ہاں عبد منات کی اولاد میں جو تھے. ہاں جی ہاں یہ کہتانی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو چونکہ قریش نے نکالا تھا نا، تو اس لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. انہیں اس کا غصہ تھا نا، وہ آگے چل کے اس کی بھی بات آ رہی ہے. نہیں بنو نذر جو ہے نا وہ قریش ہے نا. اللہ کے وسلم نے کہا کہ کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. تو کنانہ میں سے ایک قریش ہے، کنانہ میں سے قریش ہے، کنانہ کی اولاد قریش نہیں ہے. وہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا کنانہ میں سے. تو کنانہ میں سے قریش ہے، تو وہ بنو نذر ہیں یا بنو فیر ہیں، سارے نہیں ہیں یہ. تو بنو بکر جو ہے یہ قریش نہیں ہے، اور بنو غفار یہ بھی قریش نہیں ہے. ہاں قریش اس لیے کہا جاتا ہے، کرش کا مطلب جمع کرنا. تو یہ بیت اللہ کے لیے جمع ہو گئے تھے. ویسے یہ بکھرے ہوئے تھے، بنو عدنان جو ہے نا بکھر گئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے قبیلے بڑے ہوتے ہیں نا، ضروریات بڑھتی ہیں، تو یہاں چراگاہ جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے، پانی کم پڑ گیا، چلو یار ہم ہجرت کر جاتے ہیں. تو وہ ہجرت کر گئے، جیسے بھائی علیحدہ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ بعد میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار دوسرے آ کے ہم پہ حکومتیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا وہ جمع ہونا شروع ہوئے. تو جب یہ جمع ہوئی ہیں بیت اللہ کی تولیت کے لیے مکہ میں، تاکہ ہم مضبوط ہوں، اور اصل میں تو ہمارے باپ دادا ہیں نا جن کا یہ قبلہ ہے، تو ہمارا حق ہے بیت اللہ کی تولیت کا، اس کی سرپرستی کا. تو وہ جمع ہونے سے ان کا نام قریش پڑا.
وہ یہ نظر نے جمع کیے، یہاں سے جمع ہونا یہاں سے جمع ہونا شروع ہوئے. بعد میں اصل میں جمع کیا قصی نے، یہاں سے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. وہ نیچے ہیں، وہ ابھی آ رہی ہے سلائیڈ آگے. بنو اسد، خزیمہ کی اولاد میں اسد، اس سے پھر بنو اسد جو ہے وہ بنے. بنو اسد جو ہے نا بہت بہادر قبیلہ تھا. اسد نام سے مطلب شیر، ٹھیک ہے. انہی میں جو ہے وہ طلیحہ اسدی جو ہے نا یہ بہادری میں بہت معروف تھا، ٹھیک ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا طلیحہ اسدی نے، لیکن بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا تھا. یہ مرتد ہو گیا تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت خالد بن ولید نے اس کا پیچھا کیا تھا تو یہ بھاگ گیا تھا نا شام کی طرف. پھر شام سے واپس آیا تو پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا. تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے مشرق کی طرف، وہ جو روایت ہمارے بریلوی حضرات بہت اس کو غلط کوٹ کرتے ہیں، وہ روایت کہاں پر ہے؟ ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں یہ والی، کہ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت دے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت دے. شام تو نبیوں کی سرزمین ہے اوپر، ٹھیک ہے. اے اللہ ہمارے لیے ملک شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے ملک یمن میں برکت دے. یمن کے لیے بھی دعا کی، نیچے کے لیے بھی، اوپر کے لیے بھی. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت دے. یعنی نجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے تیسری مرتبہ بیان فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے رونما ہوں گے، نیز وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، نجد سے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ بریلوی حضرات اس کو لے کے جاتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک کی طرف، حالانکہ وہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا تھا نا، یہ مکہ مکرمہ ہے. ایک منٹ اس کو میں ذرا بڑا کر دوں. یہ مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ نیچے یمن ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ٹھیک ہے. یہ صنعاء ہے، اور اوپر شام کے لیے دعا کی. یہ اوپر ریاض، یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ یلو پٹی. اور یہاں پہ قریب میں کیا ہے؟ یہاں ریاض کے قریب میں یہاں یمامہ ہے. اور یمامہ میں اصل میں جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کا سب سے پہلے فتنہ. صرف مسیلمہ کذاب نہیں تھا، یہاں جو بڑا قبیلہ تھا بنو حنیفہ، وہ سارے مرتد ہو گئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں مرتدین سے، وہ ارتداد کا فتنہ کہاں پہ پیدا ہوا؟ اس کا سینٹر کون تھا؟ یہ علاقہ تھا، یہ ریاض اور نجد کا علاقہ، یمامہ کا علاقہ، یہ اس کا مرکز تھا ارتداد کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہاں تو زلزلے ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد نبوت کے دعوے بھی وہاں سے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ وہاں سے ارتداد کا فتنہ، بڑے پیمانے پہ لوگ مرتد ہو گئے جو ایمان لائے تھے فتح مکہ کے موقع پہ. تو اس کی طرف اشارہ ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہاں پہ اس سے پہلے جو ہے وہ بیر معونہ کا واقعہ ہو چکا ہے، یہاں اسی جگہ پہ. اور بیر معونہ کا واقعہ جو ہے وہ 4 ہجری کا ہے، غالباً 4 ہجری کا ہی ہے، جس میں 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. وہ یہی یمامہ کا علاقہ تھا. اور اس کے بعد پھر یہاں کرامتہ کی جو باطنی فرقہ تھا 317 میں ہم نے کہا تھا کہ تحریک چلی تھی. خیر بار ہم کہاں پہ پہنچے تھے؟ طلیحہ اسدی. طلیحہ اسدی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں بنو اسد میں سے، ٹھیک ہے. یہ وہ روٹس تھے نا جو ہم نے دیکھے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ روٹ جو ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک تو سبز والا ہے نا، یہ تجارتی روٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ مکہ والوں کا تھا. مکہ والے جو ہے وہ 2 سفر کرتے تھے، ایک نیچے یہاں یمن کی طرف اور دوسرا اوپر جو ہے وہ شام کی طرف. لیکن یہ نجران ہے، یہ والا علاقہ یہ نجران ہے، عیسائیوں کا مرکز تھا. نجران سے یہ یہاں پہ یہ یمامہ ہے، یہ نجد کا وہ علاقہ ہے. یمامہ سے پھر یہ آگے جو ہے نا دومت الجندل سے ہو کے پھر بابل،
عراق میں چلا جاتا تھا. یہاں سے یہ جو روٹ جا رہا ہے یمامہ سے آگے، یہ ادھر پیچھے بلاد فارس ایران میں جا رہا تھا. تو یہ تجارتی روٹس تھے. تو یہ یہاں سے آئے تھے، وہ سمامہ بن اسال کا واقعہ بڑا معروف ہے. وہ یہاں سے آئے تھے یمامہ سے، ان کا اوریجن جو ہے وہ یمامہ تھا. 7 ہجری میں آئے تھے نا، وہ یہاں یمامہ کے حکمران تھے، ٹھیک ہے، جن کو مسجد نبوی میں رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا. 3 دن تک بندے رہے تھے نا. تو اللہ کے رسول انہیں پوچھتے تھے ہاں بھائی کیا حال ہے، تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اگر آپ چھوڑیں گے تو ایک ایسے شخص کو چھوڑیں گے کہ جو احسان کا بدلہ اتارے گا، اور اگر آپ مار دیں گے تو ایک ایسے شخص کو ماریں گے کہ جس کا بدلہ لینے والے موجود ہیں. تو آپ مطلب 3 دن تک آپ وسلم نے اسی طرح سے ان کے سامنے جو ہے نا وہ بات کی. پھر تیسرے دن کہا کہ اب چھوڑ دو. اس میں بھی حکمت تھی. 3 دن تک انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، کہ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. تو اس چیز نے ان کے اوپر اثر کیا، اور 3 دن بعد کہا کہ چھوڑ دو، آپ کچھ بھی نہیں کہنا. تو کچھ صحابہ نے کہا کیا بات ہے، مطلب ایک سردار ہے چھوڑ دیں ایسی. تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو. وہ گئے اور چپکے سے گئے اور غسل کر کے آئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا. سمامہ بن اسال. جی سردار تھے، ہاں سردار تھے یہ. ہاں مسلمہ نے تو وہ تو بنو حنیفہ میں سے تھا نا. تو بنو حنیفہ کے لوگ جو ہے نا وہ تو پھر مسلمہ کے پیچھے لگ گئے تھے نا، اس کے نبوت کے دعوے کی وجہ سے اس مسلمہ کے پیچھے لگ گئے تھے. خیر بہرحال یہ دیکھیں نا، یہ نجد کا علاقہ اوپر، یہ بحرین کا علاقہ ہے، یہ بحرین کا. اب تو یہ بہت چھوٹا سا چند جزائر ہیں بحرین. تو اس وقت یہ علاقہ بڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں حاکم تھا بحرین کا منذر بن ساوا. جو خطوط ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ہم خطوط کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے حاکم بحرین کو بھی خط لکھا تھا. یہ بھی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی منذر بن ساوا کو. اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہاں زیادہ بڑی تعداد میں یہودی تھے، مجوسی بھی تھے. سیرت کے موضوع میں یہ سارا کچھ جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ سارا کچھ بیک گراؤنڈ جو ہے ہاں بات سمجھ نہیں آتی آپ کو، آپ وہاں صرف نام پڑھ رہے ہوتے ہیں. سیرت تو نبوت کے بعد والا دور ہے. وہی نا، نبوت کے بعد والے دور میں جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، صرف نام پڑھیں گے. ابھی آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی آگے چل کے تھوڑا سا آگے چلے نا، اس کی ایک زبردست مثال دیتا ہوں. دیکھیں چلیں ہم لوگ تو تھوڑا انٹرسٹ کرتے ہیں، جو بندہ انٹرسٹ نہیں رکھے گا نا وہ تو بور ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا مطلب. آگے چل کے اس بات کو کھولتے ہیں، آگے چل کے کھولتے ہیں. بہت ساری آپ کی روایتیں ایسی ہیں، جیسے اب یہ روایت کہ بنو قحطان میں سے ہوگا، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے روایت دیکھی کہ بنو قحطان میں سے ایک جو ہے نا وہ خلیفہ ہوگا. حضرت امیر معاویہ کو کیوں غصہ آیا؟ بس سمجھ ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے یہ جو روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، ٹھیک ہے، کنانہ میں سے قریش کو. تو آپ شجرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، خلافت جو ہے وہ قریش میں ہوگی. تو قریش کون ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس میں جو اختلاف ہوا، پھر اس کے بعد جو خلافت کے حوالے سے جھگڑے پیدا ہوئے، تو وہ سارے جھگڑے جو ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ لڑائیوں تک جا کے نوبت آئی ہے نا. اچھا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں پہ کہا نجد کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سی روایتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت جو ہے نا یہ اب صحیح بخاری کی روایت ہے 3140. ہر جبیر بن مطعم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنو مطلب کو تو مال دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا. کس کو؟ جبیر بن مطعم کو اور
حضرت عثمان، حالانکہ ہم اور وہ آپ سے ایک ہی درجے کی قرابت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنو مطلب اور بنو ہاشم تو ایک ہی چیز ہے. حضرت عثمان کیا کہنا چاہ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں سمجھ آئے گی. بہت سی روایتیں ہیں جن میں دیکھیں نا، بنو ربیعہ، بنو مضر، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگ آئے اللہ کے وسلم کے پاس کہ ہم جو ہے نا وہ بنو ربیعہ سے ہیں. دیکھیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اب ہمارے پاس کوئی، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کسی حد تک، ہمارے پاس نا کوئی سوال آتا ہے نا وراثت کا، تو وہ ایک بندہ فلانا، یہ میں اسے کہتا ہوں یار بات یہ تمہارے ذہن میں وہ رشتہ دار واضح ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، ذرا اس کو لکھ کے بھیجو. مطلب تمہارے تو رشتہ دار ہیں نا، وہ تو تم جب بات کرے تو ایسے لگ رہا ہے کہ تمہارے سامنے ہے، تو میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو وہ لکھ کے بھیجو بقا، پھر مجھے سمجھ میں آئے گی کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب روایتوں میں جو ہے نا، وہ عرب جب بات کر رہے تھے نا، تو وہ عرب تو اس کو سمجھ رہے تھے، ان کا پورا شجرہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کیونکہ وہ ہمارے لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. تو جب تک ہم کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھیں گے تو وہ بات ہمارے اوپر کھلے گی نہیں. حدیث کو سمجھنے کے لیے اور بہت ساری جگہوں پہ قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، سیرت کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. ہاں، مغازی سمجھ نہیں آتے. سیرت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مغازی ہے، غزوات ہیں، جنگیں، اور جنگیں ساری جو ہیں وہ قبائلی عصبیت پہ کھڑی ہیں، اور قبائلی عصبیت جو ہے وہ قبیلوں کو اسٹڈی کرنے بغیر سمجھ نہیں آتی. چلیں بار اس کے بعد غالب کے بیٹے لوائی سے بنو لوائی بنے. بنو لوائی میں نیچے جا کے جو ہے نا، یہ عمر نام آپ کو نظر آ رہا ہے، ان عمر کے بیٹے تھے سہیل، یہ معروف ہیں سہیل بن عمر. اب قریش شروع ہو گئے نا، یہ دیکھیں نا پیچھے، آپ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچے تھے، ایک منٹ، دیکھیں نا، یہ غالب تک ہم پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا بنو فہر جو ہیں یا قریش ہیں یا بنو نضر. اب ہم قریش پہ آ گئے کہ قریش کون ہے اور ان کی ذیلی شاخیں کیا تھیں، اور پھر آپس میں ان کے بعد میں کیا اختلافات تھے. تو غالب کے بیٹے لوائی ہیں، تو لوائی سے پھر ایک بنو لوائی پیدا ہوئی ہے جن میں سہیل بن عمر، یہ عمر کے بیٹے سہیل، یہ سہیل بن عمر سرداران قریش میں سے تھے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں وہ معاہدہ لکھا تھا مشرکین کی طرف سے، اور ان کے بیٹے تھے ابو جندل جو ایمان لے آئے تھے. ہاں، سہیل بن عمر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا فتح مکہ کی رات کہ میری خواہش ہے کہ 4 لوگ ایمان لے کے آئیں. ان میں سے ایک یہ تھے اور یہ ایمان لے آئے تھے. پھر یہ ایمان لے آئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں بنو لوائی سے غالب کے بیٹے لوائی، اس کے بعد ہیں کعب کے 3 بیٹے تھے، مرہ، عدی اور حسیس. یہاں سے بنو عدی شروع ہوتے ہیں، عدی سے بنو عدی شروع ہوتے ہیں. بنو عدی میں ایک تو حضرت عمر معروف شخصیت ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی بہن، یہ فاطمہ حضرت عمر کی بہن ہے جو ان کی ایمان لانے کا سبب بنی تھی، وہ واقعہ معروف ہے. حضرت فاطمہ پہلے ایمان لے آئی تھی. دوسری طرف بنو عدی میں ایک اور شخصیت ہیں زید، ان کا پورا نام کیا ہے؟ زید بن عمرو بن نفیل.
ان کا تذکرہ جو ہے وہ حدیثوں میں ملتا ہے، زید بن عمرو بن نفیل کا۔ یہ حنفاء میں سے تھے، یعنی عربوں میں 4 ادیان معروف تھے، ایک عیسائی تھے، عیسائی نیچے نجران میں تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں اوپر یہودی تھے، مکہ میں بت پرست تھے، لیکن حنفاء بھی تھے۔ حنیف ان کو کہتے تھے جو دین ابراہیمی پہ تھے۔ تو یہ زید بن عمرو بن نفیل یہ حنفاء میں سے تھے۔ ہاں جو بچے یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایتیں جو ہے نا صحیح بخاری میں، یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن عمرو بن نفیل سے بلدہ کے علاقے میں ملے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی نزول وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، یہ کھانا وہی ہے جو بتوں کا نظر کیا گیا تھا، تو آپ نے تناول فرمانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں قریش کے لوگ اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بھی تھے، زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا نہیں کھایا، ابھی نبوت نہیں آئی تھی۔ تو پھر زید بن عمرو نے بھی کہا میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام ذبح کرتے ہو، میں تو صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ نیز جناب زید بن عمرو قریش کے ذبیحہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بکری کو تو اللہ نے پیدا کیا، اس نے اس کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اپنی زمین میں اس کے لیے گھاس پیدا کی، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو۔ آپ مشرکین کے کام پہ اعتراض کرتے اور اسے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ تو حنفاء موجود تھے نبوت سے پہلے، ایسے لوگ تھے، بلکہ انہی کے بارے میں آتا ہے، زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شام کی طرف گئے اور دین حق کی تلاش میں تھے، یعنی اوپر تجارت کے لیے جاتے تھے نا، تو یہ شام میں گئے کہ یہاں مکہ والوں کا تو دین مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا کہ میں صحیح دین تلاش کروں، تو یہودی عالم سے ملے، اسے کہا کہ یار یہ بتاؤ اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا دین جب اس وقت تک تم اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے غضب کا کچھ حصہ نہ لے لو، مطلب وہ سچا تھا، یہودی بننے سے جو ہے وہ مغضوب علیہم بننا پڑے گا تمہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے میں اللہ کے غضب سے تو بھاگا ہوں، اللہ کے غضب سے تو بھاگ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کوئی ایسا مذہب جو صحیح ہو، تو انہوں نے کہا بھائی دین حنیف کے علاوہ کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا دین حنیف کیا ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیم، اور وہ ابراہیم یہودی نصرانی نہیں تھے، تو اس یہودی عالم نے کہا یہودیت اور نصرانیت دونوں دین ابراہیم نہیں ہیں، تو تم دین ابراہیم پہ چلو، دین حنیف وہی ہے۔ پھر ان کو سکون نہیں ملا، وہ پھر ایک عیسائی عالم کے پاس گیا، اس سے بھی ذکر کیا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ عیسائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی لعنت کا کچھ حصہ لو، ملعون بننا پڑے گا تمہیں، کیونکہ بائبل میں ظاہری بات ہے موجود تھیں چیزیں۔ تو حضرت زید نے کہا بھائی اللہ کی لعنت سے تو میں بھاگ رہا ہوں، پھر تم مجھے ملعون بنانا چاہتے ہو، تو ان سے بھی انہوں نے یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا بھائی دین حنیف کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دین حنیف کیا؟ اس نے کہا بھائی دین ابراہیمی ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ گفتگو سنی نا، تو وہ جنگل میں گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم، مجھے نہیں پتا کہ دین ابراہیم کیا ہے، لیکن یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ یہ بیت اللہ کی ساتھ جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، یہ پتا ہے۔ پھر وہ جو بات کر رہے تھے نا، یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں، حضرت جو ہے وہ اسماء بنت ابی بکر سے ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ بیت اللہ کی پشت سے جو ہے وہ مطلب اس کی دیوار سے پشت لگائے کھڑے تھے، اور قریش کو کہہ رہے تھے اے قریش، اللہ کی قسم میرے علاوہ تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتے تھے، جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تو اسے کہتے اسے قتل نہ کر، میں اس کا کفیل ہوں، اس کا تمام خرچہ برداشت کرتا ہوں، اور اسے لے لیتے۔ پھر جب جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تو چاہتا ہے تو میں اسے تیرے حوالے کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس کے نکاح پہ اٹھنے والا خرچہ برداشت کرتا ہوں۔ تو مطلب حنفاء میں نیک لوگوں میں سے تھے یہ بھی۔ اور ایک اور آگے شخصیت کا تذکرہ آ رہا ہے، ورقہ بن نوفل، تو وہ بھی جو ہے وہ دین حنیف پر تھے۔
جی ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عیسائی ہو گئے تھے، یہ نہیں ہوئے تھے، وہ عراق میں گئے تھے، وہ عیسائی ہو گئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ آخری دین یہی ہے، تو انہوں نے پھر دین عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، لیکن وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے نا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ نہیں، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے نا، یہ 605 عیسوی میں فوت ہوئی ہیں، 605 میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ کوئی بنتا ہے 610 غالباً، 10-11، یعنی اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو زید کے بیٹے تھے سعید بن زید، یہ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عشرہ مبشرہ، اہل تشیع تو اس طرف چلے گئے نا کہ جی جھوٹی حدیث ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ اس کے اوپر غور کریں، جن 10 لوگوں کو بشارت دی گئی ہے نا، وہ وہی ہیں جو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، یعنی پہلے 8-10 لوگوں میں سے جو ایمان لے کے آئے ہیں انہی کو عشرہ مبشرہ کی بشارت ہے۔ تو یہ بھی پہلے 8 لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لے کے آئے، پہلے 8 میں ان کا شمار ہوتا ہے، سعید بن زید۔ ان کی جو بیوی تھی عاتقہ، ان کی بہن تھی عاتقہ۔ عاتقہ جو ہے وہ حضرت عمر کی بیوی تھی، اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ ان کی بیوی تھی، یعنی یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں، دھاٹھی کہتے ہیں ہمارے ہاں، وٹا سٹا، ہاں۔ تو سعید بن زید 8ویں لوگوں میں سے تھے نا، ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کی بیوی تھی حضرت عمر کی بہن فاطمہ۔ تو حضرت فاطمہ جو ہے نا وہ سبب بنی ہیں، وہ بھی ایمان لے آئیں، تو پھر حضرت عمر غصے میں آئے تو حضرت عمر کے جو ہے وہ ایمان لانے کا سبب وہ بنی۔ عاتقہ جو ہے نا وہ حضرت زید کی بیٹی ہیں، ہاں، سعید کی بہن ہے نا۔ اصل میں یہاں میں وہ زیادہ پھیلاتا ہے نا تو وہ بہت چھوٹا ہو جانا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو پھیلایا نہیں، کچھ چیزوں کو برداشت کیا، کمپرومائز کیا۔ تو آپ یوں کہہ لیں زید کی اولاد میں سے ایک تو سعید ہے اور ایک عاتقہ ہے۔ سعید بن زید تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عاتقہ جو ہے وہ حضرت عمر کی بیوی ہے، اور حضرت عمر کی بہن پھر سعید کی بیوی ہے۔ اچھا، یہ حضرت عاتقہ جو ہے نا یہ بڑی رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی، یہ پہلے ان کی شادی ہوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے سے، کیا نام تھا ان کا، پہلے ان کی شادی جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے سے ہوئی تھی، عبداللہ بن ابی بکر سے۔ وہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر سے ان کی شادی ہوئی، بلکہ انہوں نے تو قسم اٹھا لی تھی کہ میں نے ان کے بعد شادی نہیں کرنی، بہت تعلق تھا ان کا، بلکہ حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اپنی بیوی میں جو ہے وہ اتنی رغبت رکھتا ہے کہ دین میں جو ہے وہ کوتاہی کرنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ دین میں ظاہری بات ہے وہ کوتاہی اس درجے کی نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسا حضرت ابو بکر کا دین تھا اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اپنے بیٹے کو۔ تو اور ان دونوں میاں بیوی کا جو ہے وہ بہت تعلق تھا، بہت گہرا تعلق تھا، اس پہ بڑی شاعری موجود ہے۔ تو جب طائف میں شہید ہوئی ہیں عبداللہ بن ابی بکر تو حضرت عاتقہ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ پھر حضرت عمر نے جو ہے وہ ان کی طرف پیغام بھیجا، حضرت عمر ان کے کزن بھی ہیں نا، کزن بھی ہیں، تو شادی ہو گئی۔ پھر یہ بھی آتا ہے تاریخی روایات میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے حضرت عمر کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عاتقہ سے بات کرنی ہے، تو حضرت عمر نے اجازت دے دی، تو انہوں نے کہا آپ نے تو قسمیں اٹھائی تھی۔ تو حضرت علی بھی پیغام نکاح بھجوانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں بھجوایا انہوں نے کہ وہ قسمیں انہوں نے سنی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے تو قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، تو حضرت عمر اس پہ بول پڑے کہ علی یار جانے دو، عورتوں کے مسائل یہی ہوتے ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، جس مرد کے ساتھ ہوتی ہیں بس وہی ان کی کل دنیا ہوتی ہے،
ٹھیک ہے, قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر حضرت عمر جو ہے وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام, ان سے ان کی شادی ہوئی. حضرت زبیر بھی جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے. حضرت زبیر بن عوام بھی شہید ہو گئے جمل میں. پھر حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا, اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں کسی اور کو شہید نہیں کروانا چاہتی. مطلب میرے 3 شوہر شہید ہو گئے. عبداللہ بن ابی بکر سے میرا نکاح ہوا, وہ طائف میں شہید ہو گیا. حضرت عمر سے ہوا, وہ شہید ہو گئے, خلیفہ ہونے کے باوجود شہید ہو گئے. پھر حضرت زبیر سے ہوا, وہ شہید ہو گئے. تو بلکہ معروف ہو گیا تھا کہ جنہوں نے شہید ہونا ہے وہ عاتقہ سے نکاح کر لیں رضی اللہ عنہ. بہرحال مطلب دیکھیں کہ کیسے کیسے جو ہے وہ ہمارے اس میں کردار ہیں. خیر, ان کے پاس سفارت کا, بنو عدی کے پاس جو ہے وہ سفارت کا شعبہ تھا. قریش میں سفارت کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ بنو عدی کے پاس تھا. قصی نے آ کے باقاعدہ مطلب جو مکہ کی ریاست تھی اس کے ڈپارٹمنٹس بنا دیے تھے. یہ تجارت کا شعبہ ہے, یہ سفارت کا ہے, یہ مذہبی امور کا ہے. اس سے پہلے بھی وہ چلے آ رہے تھے, لیکن بعد میں تو زیادہ آرگنائزڈ ہو گئے تھے. جی نہیں وہ تو نیچے چل کے نا, کافی درمیان میں سے میں نے چھوڑی ہیں چیزیں. ہاں نیچے جا کے کافی ساری چیزیں چھوڑ دی. بنو عدی کے بعد بنو تیم. بنو تیم سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں. بنو تیم کے پاس جو ہے وہ دیت کا جو شعبہ تھا, جب قتل و غارت ہو جاتی تھی نا, تو اب یہ ہے کہ دیت کا تعین کرنا ہے اور وہ دیت وصول کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بنو تیم کے پاس تھا. وزارت خزانہ کہہ لیں آپ, یا قضاء کہہ لیں, ٹھیک ہے, عدلیہ کہہ لیں. دیت کے حوالے سے فیصلے بھی یہی لوگ کرتے تھے. حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے, ان کا تعلق بھی بنو تیم سے ہے. یہ مرہ کے بیٹے ہیں نا تیم, یہاں سے بنو تیم ہے. پھر ایک تمیم ہے, یہ تیم ہے, تیم سے تیمی کہلاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, نہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیمی نہیں, وہ تو ابن تیمیہ کی نسبت سے نا میں نے وہ مدرسے کے دور میں لکھنا شروع کر دیا, حافظ محمد زبیر تیمی. تو وہ جو مدرسے کے جو دوست تھے نا, وہ بعد میں مجھے تیمی لکھتے رہے. تو وہ اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں, وہ ابن تیمیہ کی نسبت سے تھا. لکھا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا نا اس کو. تو اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کبھی, وہ جو مدرسے کے پرانے ہمارے دوست ہیں نا, تو وہ جب بھی کوئی پروگرام ہونا تو وہ ساتھ میں بڑا اہتمام سے لکھتے ہیں حافظ محمد زبیر تیمی. میں نہیں لکھتا, وہ لکھتے ہیں. خیر, تو حضرت طلحہ کی ہم بات کر رہے تھے. حضرت طلحہ کا تعلق بھی جو ہے وہ بنو تیم سے ہے. ٹھیک ہے, تو ایک مواخات مدینہ میں ہوئی تھی, ایک مواخات مکہ میں ہوئی تھی. تو مکہ میں جو بھائی چارہ تھا اس میں طلحہ اور زبیر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں مواخات قائم کی تھی. اب یہ مواخات کا اثر تھا کہ یہ دونوں بعد میں بھی ایک ساتھ رہے جمل میں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پیچھے پوری ہسٹری ہے. یہ ایسی جو ہے نا اکٹھے نہیں ہو گئے. جی نہیں, ایک مواخات ہوئی تھی مدینہ میں جا کے, اور ایک مکہ میں بھی ہوئی تھی بہت پہلے. یعنی آپ کہہ لیں کہ جی, اب ظاہری بات ہے, دیکھیں نا ہجرت حبشہ اور اس سے پہلے بھی مواخات قائم کی تھی, اور اس میں مقصد یہی تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے رہیں. یعنی جو بھی مصائب اور تکالیف آ رہی ہیں تو وہ آپس میں بھی شیئر کریں. اللہ کے رسول سے تو کریں لیکن آپس میں بھی شیئرنگ کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں. اچھا, حضرت طلحہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی 4 بیویاں جو ہیں, ویسے تو ان کی اور بھی بیویاں ہیں, لیکن ان میں سے جو 4 بیویاں ہیں ان کی 4 بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیوی ہیں. یعنی ایک تو ام کلثوم حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, وہ ان کی بیوی ہیں. تو حضرت ابو بکر کی دوسری بیٹی حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہیں. حمنہ بنت جاش, زینب بنت جاش کی جو بہن ہے, وہ بھی ان کی بیوی رہی.
فاریہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی فاریہ، وہ بھی ان کی بیوی ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ ام حبیبہ، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ پھر رقیہ بنت ابی امیہ جو ام سلمہ کی بہن ہے، وہ بھی ان کی بیوی ہے۔ تو یہ آپ وسلم کے ساتھ ان کی ایک عجیب نسبت ہے کہ ان کی 4 بیویاں جو ہے وہ آپ وسلم کی 4 بیویوں کی بہنیں۔ ان کی ایک بیوی جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے، سرداران قریش میں سے۔ عتبہ کی ایک بیٹی تھی ہندہ، ہاں، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ہندہ کی جو ہے وہ ایک بہن تھی ام ابان، وہ بھی ان کی بیوی تھی۔ اچھا، ام ابان کا بھی جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہے۔ ام ابان جو ہے وہ پہلے سعید بن الاس کے نکاح میں تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے پیغام دیا نا نکاح کا۔ ظاہر بات ہے عتبہ بن ربیعہ سرداروں کی بیٹیاں تھیں، سرداروں کی بیٹیوں میں نا بڑا رکھ رکھاؤ تھا قریش کی سرداروں کی بیٹی، تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں نا تو وہ انٹرسٹ لیتے تھے سرداروں کی بیٹیوں میں جو ہے وہ نکاح سے۔ تو حضرت جو ہے نا وہ ابان بن سعید جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضرت عمر نے ام ابان کو جو ہندہ کی بہن تھی نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے انکار کر دیا، حضرت عمر کو انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زبیر نے بھیجا، ان کو بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا، ان کو بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت طلحہ نے بھیجا تو پھر قبول کیا۔ اس پہ پھر جو ہے وہ بعض نے کہا کہ مطلب وہ بھی تو 3 بڑے لوگ تھے نا، تو ان کو کیوں انکار کیا؟ تو طلحہ کا، تو انہوں نے طلحہ کے بارے میں جو جواب دیا نا حضرت طلحہ کے بارے میں، ان داخل ضحاکن و ان خرج بسامن، کہ میں ان کے خلق کو جانتی ہوں، گھر میں داخل ہوں گے تو ہنستے ہوئے، نکلیں گے تو مسکراتے ہوئے، ان سال تو آتا، کوئی سوال کروں گی تو فوراً دے دے گا، وَإِن سکت تو ابتدا، اگر میں خاموش رہوں گی تو مجھ سے باتیں کرے گا، وَإِن عمل تو شکرا، کوئی کام کر دوں گی تو شکر گزار بھی ہوگا میرا، وَإِن اذنب تو غفرا، اور اگر کوئی بھول چک ہو گئی تو درگزر کر دے گا۔ تو بڑی گہری نگاہ ہوتی تھی ان کی، آبزرویشن بڑی گہری تھی۔ اور ان خاتون نے پھر تبصرہ کیا، حضرت عمر پہ بھی تبصرہ کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت عمر کا کیوں انکار کیا؟ کہنے لگی وہ ایج کے اس حصے میں ہے کہ جس میں صرف اللہ یاد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تبصرہ تھا۔ تو ان کی اللہ کی طرف رغبت اتنی ہے، مجھے چاہیے کہ جی کوئی خاوند جو میری طرف رغبت رکھتا ہو۔ اسی طرح انہوں نے حضرت زبیر پہ بھی تبصرہ کیا، حضرت علی پہ بھی تبصرہ کیا، تو وہ بڑی گہری آبزرویشن تھی ان کی۔ خیر بہرحال، تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ بنو تیم۔ بنو تیم میں ایک تو حضرت ابو بکر ہیں اور دوسرے حضرت طلحہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مرہ کی اولاد میں یکزا تھے، یکزا سے پھر ان کے بیٹے مخزوم، یہاں سے بنو مخزوم، بنو مخزوم میں سے ہے ابو جہل، اس کی بڑی شخصیات میں سے۔ مخزوم کے بیٹے عمر، ان کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے مغیرہ، مغیرہ کے بیٹے ایک ولید تھے، ولید بن مغیرہ، اس کا نام آپ کو بڑا ملتا ہے، ٹھیک ہے، سرداران قریش میں سے تھا۔ یہ خالد بن ولید کے والد تھے جی۔ دیکھیے نا، یکزا کے بیٹے مخزوم، یہاں سے بنو مخزوم شروع ہوئی ہے نا۔ ہاں، عمر کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے مغیرہ، یہاں سے لینا، مغیرہ کے بیٹے ولید، ولید بن مغیرہ جو ہے نا یہ ہشام بن مغیرہ، یہ ابو جہل کا باپ ہے، ہشام بن مغیرہ۔ ہشام کے بیٹے عمر، یہ ابو جہل ہے، اس کا نام اصل میں عمر تھا، عمر بن ہشام۔ ابو جہل تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا، یا بعض نے کہا کہ ولید بن مغیرہ نے اس کو کہا تھا کہ تو جاہلوں کا باپ ہے، ایک مجلس میں، یعنی اس کے چچا نے اسے کہا تھا، اس سے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، کیونکہ جذباتی زیادہ تھا ابو جہل۔ تو ہشام بن مغیرہ جو ہے، اس کی وفات تو ہو گئی قبل از نبوت 598 میں، 598 میں ہو گئی تھی۔ ولید بن مغیرہ البتہ یہ تاجر تھا اور بہت سخی تھا، روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتا تھا حج کے ایام میں، بلکہ 606 میں جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، نبوت سے کچھ عرصہ پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے،
اعلان نبوت سے، تو اس میں سب سے زیادہ ڈونیٹ اس نے کیا تھا، ولید بن مغیرہ نے کیا تھا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی نا بیت اللہ کو ہاتھ اٹھانے کی. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہو چکا تھا، تو وہ ابھی اثر تازہ تازہ تھا، ڈر لگتا تھا. تو اس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جا کے کعبہ کے اوپر ضرب لگائی تھی، اور یہ کہتی ہوئی کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ نیت ہماری نیک ہے. کعبہ مطلب خستہ ہو گیا تھا نا، تو دوبارہ تعمیر کے لیے کعبہ کو گرا کے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا. چونکہ نشیبی جگہ تھی، پانی جمع ہو جاتا تھا، تو اس کی بنیادیں جو ہے نا کمزور پڑ گئی تھی. تو اس میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم حلال کی کمائی سے جو ہے وہ بیت اللہ کو تعمیر کریں گے. وہ حلال کی کمائی جو ہے نا اس سے پورا بیت اللہ تعمیر ہی نہیں ہو پایا، حالانکہ اتنے بڑے تاجر تھے انٹرنیشنل لیول کے، حلال کی کمائی نکلی نہیں اس میں سے. باغات کے مالک تھے، طائف میں ان لوگوں کے باغات ہوتے تھے، تو وہ حتیم کا حصہ رہ گیا تھا نا. تو خیر اس میں سے جو ہے وہ یہ ڈونیٹ کیا تھا. اسی کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اس نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پہ نازل کیوں نہیں ہوا. ایک تو مکہ میں تو میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے، قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اور جو دوسری طرف جو ہے نا وہ طائف میں ابو مسعود ثقفی تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا؟ ولید کے جو بیٹے تھے، یہ خود تو ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن اس کے جو بیٹے تھے خالد بن ولید، وہ تو ظاہری بات ہے معروف صحابی ہیں، وہ ایمان لے آئے تھے 7 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے. بلکہ ان کے ایمان لانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے. وہ اور پھر دوسرے جو تھے عمر بن العاص. ہشام جو ہے نا ان کے بیٹے ایک تو عمر تھے، یہ عمر تو ابو جہل تھا، ابو جہل کا ایک بھائی تھا عیاش، یہ ایمان لے آئے تھے، عیاش ایمان لے آئے تھے. بلکہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی ایمان لے آیا تھا. تو یہ بنو مخزوم تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا بنو زہرہ ہیں. بنو زہرہ میں جیسے حضرت آمنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں. پھر اسی طرح بنو زہرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تیسرے یا 7ویں نمبر پہ ایمان لے کے آئے. پھر عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں یہ ان کے ساتھ اس طرح سے رشتہ داری نہیں تھی، ہم نے تو ویسے ہی لکھا ہوا، ویسے ہی لکھا ہوا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کا اصل قبیلہ حذیل تھا، لیکن وہ اس کے حلیف تھے، بنو زہرہ کے حلیف تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی 12 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 10 بیویوں کا. کثرت ازواج بہت زیادہ تھی صحابہ میں، کثرت ازواج بہت زیادہ تھی، اور وہ بھی سرداروں کی بیٹیوں سے جا کے جو ہے وہ نکاح کرتے تھے. خیر بہرحال بنو زہرہ کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کیا آ گیا، اس کو ہم ذرا جلدی سے اگر دیکھ لیں. بنو سہم، یہ کعب کے ایک بیٹے تھے حسیس، حسیس کے بیٹے عمر تھے، عمر سے پھر 2 قبیلے نکلے، ایک سہم اور ایک جمح. بنو سہم میں آگے نیچے چل کے آپ دیکھیں گے آس بن وائل، یہ ایک شخصیت تھی. آس بن وائل یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت خباب بن الارت کو کیا کیا تھا، تلوار کے حوالے سے جو واقعہ تھا نا. العاص کے بیٹے تھے پھر عمر بن العاص، یہ ایمان لے آئے تھے نا. عمر بن العاص جلیل القدر صحابی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8 ہجری میں ایمان لائے تھے، تاجر پیشہ تھے. تو یہ عمر بن العاص یمن سے جو ہے وہ چمڑا لے کے جاتے تھے شام میں، اور شام سے کشمش لے کے آتے تھے اور انجیر، وہ یمن میں لا کے بیچتے تھے. تو یہ اس طرح سے 2 طرفہ تجارت کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ عمر بن العاص فاتح مصر بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں فاتح مصر بن گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اٹھے ہیں، یہ اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں کتنی پشتوں سے تجارت کر رہے ہیں، اور انہوں نے شام بھی دیکھا ہے،
اوپر جا کے مصر بھی دیکھا ہے، نیچے جا کے یمن بھی دیکھا ہے، اپنی جوانیاں گزاری ہیں وہاں تجارت میں، اور وہاں کے لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، وہاں کے بادشاہوں کے درباروں تک ان کی رسائی ہے، اور وہاں ان کے تحائف کا تبادلہ چلتا ہے. تو روٹس ان کو پتہ ہے، کانٹیکٹس ان کے ہیں، کلچر کو ان کا اندازہ ہے. تو یہ نہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسی نکلیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا صحرا میں سے رستہ کدھر کو جاتا ہے اور ایسی کوئی فتوحات ہو گئی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یا ایسٹ انڈیا کمپنی کس طرح سے آئی ہے؟ بزنس کرنے آئی ہے نا، اس کے بعد قبضہ کر لیا. تو یہ سارے تھے اصل میں تاجر پیشہ. تو انہوں نے قریب کی ساری ایران بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا، نیچے یمن بھی دیکھا ہوا تھا، ادھر حبشہ تک یہ جاتے تھے، اوپر شام کا سارا علاقہ یہ دیکھ چکے تھے، اور سارے بادشاہوں سے یہ رابطے میں تھے، کانٹیکٹس ان کے تھے. تو ان کے لیے پھر وہ مشکل نہیں رہا، کلچر سے یہ آگاہ تھے، سب کچھ یہ جانتے تھے. پھر جا کے فتوحات ہوئی، یعنی یہ فتوحات گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہجوم جسے باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ مطلب امریکہ فتح کرنے اٹھ کھڑا ہوا ہے، ایسا نہیں تھا. تو خیر بہرحال یہ ایک اچھے شہ سوار تھے. عبداللہ بن حذافہ، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی سے ہے، بنو سہم سے ہے. عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ وہ ہے نا جنہیں کسریٰ کی طرف بھیجا گیا تھا 6 ہجری میں، اور کسریٰ نے جو ہے وہ جب وہ خط دیکھا ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لکھا ہے تو اس نے پھاڑ دیا تھا اور ان کو کہا کہ ان کو نکال دو میرے دربار سے. اور ساتھ میں وہ کسریٰ نے کیا کیا، جو ایران اس کا وہ جو گورنر تھا نا، اس وقت یمن ان کے ماتحت تھا، یمن میں ان کا گورنر تھا، بازان تھا، وہ وہاں کا مقامی گورنر تھا، قحطانی تھا. اس کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پکڑ کے لے آؤ. اس نے 2 بندے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا. کل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے مار دیا، قتل کر دیا. وہ حیران رہ گئے. وہ واپس گئے اپنے یمن میں اپنے جو ہے وہ گورنر کے پاس، ایرانی گورنر کے بازان کے پاس. اسے کہا کہ جی جن کو پکڑنے کے لیے آپ نے بھیجا وہ تو کہہ رہے ہیں تمہارا بادشاہ ہی مر چکا ہے. تو وہ بازان کو بھی جو ہے وہ چند دنوں بعد خبر مل گئی کہ بادشاہ کو جو ہے وہ اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور وہ بیٹے نے تخت سنبھال لیا تھا. تو اس نے اپنا لیٹر جاری کیا تھا. تو بازان نے پھر اسلام قبول کر لیا اسی خبر کے اوپر کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو یہ وہ عبداللہ بن حذافہ ہے نا جن کے بارے میں وہ واقعہ معروف ہے کہ غالباً یہ 19 ہجری کا واقعہ ہے، غالباً مجھے لگ رہا ہے 19 ہجری کا، اگر میرے پاس اس کی کہیں ڈیٹ محفوظ ہو، حضرت عمر کے زمانے میں. تو یہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو یہ پکڑے گئے تھے. تو کیسر نے کہا تھا کہ دین عیسائیت اختیار کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا ان کو نہ ٹانگ دو، صلیب کی طرح ٹانگ دیا اور کہا تیر اندازی کرو، مارنا نہیں ہے، ڈرانے کے لیے خوب تیر اندازی کروائی، لیکن ان پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک کڑاہ میں تیل جلاؤ. وہ کھیڑ میں کڑاہ میں تیل جلایا گیا. پھر یہ کافی سارے مسلمان قیدی ہوئے تھے تو 2 کو اس میں پھینک دیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ بالکل پگھل گئے، ہڈیاں بھی پگھل گئیں. تو پھر ان کو کہا کہ اب تم کو پھینکتے ہیں. یہ عبداللہ بن حذافہ اس وقت سپہ سالار تھے نا اس کے، جو رومیوں کی قید میں آ گئے تھے، چھوٹی سی ٹکڑی تھی وہ. تو اب جب یہ معاملہ جو ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پھینک دو. تو وہ اریٹیٹ ہوا نا کیسر کہ یار کیسے لوگ ہیں، کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. اس نے پھر کیسر نے کہا کہ ایسا کرو کہ سب کوئی پھینک دو. اس نے جب یہ آرڈر دیا نا تو یہ رونا شروع ہو گئے. تو کیسر نے کہا کہ میرے پاس لے کے آؤ. لگتا ہے اب یہ ڈر گئے، مطلب اس کے ذہن پہ یہ سوار ہو گیا نا میں نے ڈرانا ہے ان کو، ڈرانا ہے. تو اس نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کاش یہ جانیں جو ہے وہ 1 نہیں 1000 ہوتی تو اس دین کے لیے قربان ہو جاتی. وہ بڑا حیران ہوا، ان کی شجاعت پہ بڑا حیران. تو بہادر لوگوں کی قدر کرتے تھے عرب، دشمن بھی ہو نا تو قدر کرتے تھے. تو وہ کیسر نے کہا بھائی بات یہ ہے تم بہادر آدمی ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تو میرا بوسہ لے لو تو میں چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ایک شرط اور ہے میری طرف سے، سب کو چھوڑو گے صرف مجھے نہیں.
پھر خیر وہ انہوں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا کیسر کی، وہ کیسر نے سب کو چھوڑ دیا. پھر حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ سب عبداللہ کا بوسہ لیں، سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کا بوسہ لیں. خیر بار اس نے یہ کیوں کہا کہ بوسہ لینے کا، اس کی کیا حکمت تھی؟ کیسے لینا؟ مطلب وہ مروب ہو گیا تھا نا ان کی شجاعت سے، بہادری سے مروب ہو گیا تھا. ہاں کیسر، ہاں ہرقل. خیر بار. تو عبداللہ بن حذیفہ کا تعلق اس سے تھا. پھر بنو جمح آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں بنو جمح میں پھر نیچے جا کے امیہ بن خلف، اس کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، یہ بھی سرداران قریش میں سے تھا. 500 کے جو تیر ہوتے تھے نا، یہ پورا ڈپارٹمنٹ تھا عربوں کے یہاں قسمت نکالنے کا، فال نکالنے کا، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس سے ملتا جلتا کون سا ہو سکتا ہے. خیر بہر فال گیری ہمارے ہاں صحافت کا ڈپارٹمنٹ ہی ہے لیکن یہ ان کے ہاں تھا. تو یہ ان میں بنو جمح میں تھا. تو امیہ بن خلف جو ہے نا، یہ بدر میں قتل ہوا تھا. یہ وہی شخص تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دیتا تھا. حضرت بلال اس کے غلام تھے نا. اس کا بیٹا جو تھا صفوان بن امیہ، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ. بنو عبد الدار میں جو ہے حضرت مصعب بن عمیر، بہت معروف صحابی ہیں، ٹھیک ہے، بدری صحابی ہیں، ناز و نام میں پلے تھے، بہت آسائش پسند تھے، بہت آسائش پسند. کہا جاتا ہے کہ جی خوشبو لگا کے گزرتے تھے تو پوری گلی میں جو ہے وہ خوشبو پھیل جاتی تھی. اور لباس جو ہے وہ بہترین لباس، جیسے ایک رکھ رکھا والا بندہ ہوتا ہے وہ. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو کفن نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گھاس ڈال دو اور سر ڈھانپ دو. میری بات ہے، احد میں اس وقت ویسے ہی کپڑا کم ہوتا تھا، پھر احد میں جو ہے وہ کہاں سے مدینہ سے کپڑا لے کے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو ہے وہ دفنانے کا حکم دیا. بدری صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، اور یہ معلم بھی تھے، بہت اچھے معلم تھے. 12 یا 13 لوگ تھے پہلی مرتبہ جب آئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا، تو اگلے سال جو ہے وہ 83 لوگ لے کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے. تو پہلی بیعت جب ہوئی ہے نا عقبہ اولا، تو اس میں 12-13 لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کے ان کی تربیت کرو. تو وہ 83 اور لے آئے، بہت اچھے مبلغ دائی مصعب بن عمیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ آپ میں جو ہے نا وہ صلاحیتوں کے آپ بہت زیادہ شناسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ہر بندے کو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کام دیتے تھے. پھر یہ اب قصی کی اولاد شروع ہو گئی ہے. قصی میں تو ایک عبد الدار ہیں قصی کی اولاد میں، پھر عبد العزیٰ ہیں، عبد العزیٰ کی اولاد میں ایک اسد ہیں، یہ بھی بنو اسد کہلاتے ہیں، یہ چھوٹا بنو اسد ہے. اسد کی اولاد میں پھر خوائلد ہیں اور نوفل ہیں. نوفل کے بیٹے ورقہ بن نوفل تھے. خوائلد کی جو بیٹی تھی وہ حضرت خدیجہ تھی، جن سے آپ سلم کا نکاح ہوا. اور ایک خوائلد کے بیٹے نوفل بھی تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے. لیکن خوائلد کے بھائی جو نوفل تھے نا، ان کے بیٹے ورقہ، تو وہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے. وہ عیسائی ہو گئے تھے نا دور جاہلیت میں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہی کے پاس لے کے گئی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے تصدیق کی تھی. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ان کو اچھی حالت میں دیکھا. حزام، حضرت خدیجہ کے ایک بھائی تھے حزام. تو حضرت حزام جو ہے یہ جنگ فجار میں مارے گئے تھے. ان کے بیٹے حکیم، یہ حکیم بن حزام جو ہے یہ سرداران قریش میں سے تھے، یہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، 120 سال، 60 سال جاہلیت کے، 60 سال اسلام کے. یہ مولود کعبہ ہیں. حضرت علی نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایتیں ہیں نا وہ تو ویسے ہی گھڑی ہوئی ہیں، من گھڑت روایتیں.
مولود کعبہ یہی ہے، حکیم بن حزام ہے، یعنی کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی. وہ بھی ایک حادثہ ہے مطلب جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کعبہ کا دروازہ جو ہے نا کبھی کبھی کھلتا تھا تو سال میں، تو ایک خاص موقع ہوتا تھا کہ جس میں اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، تو اس میں پھر قریش اندر جانے دیتے تھے. تو ان کی والدہ بھی اندر گئیں اور وہ تھی حاملہ، اور وہاں ہی ان کو پھر درد ذیل محسوس ہوا، تو پھر ان کو موقع نہیں ملا اور پھر وہیں ان کی ولادت ہوئی، حضرت حکیم بن حزام کی. انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا فتح مکہ کے موقع پہ تو اس کو امن ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ وہ ایمان لے کے آئیں، تو ان میں ہم نے کہا تھا ایک سہیل بن عمر تھے، وہ ایمان لے آئے، اور ایک یہ تھے حکیم بن حزام. ان کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. عتاب بن اسید تھے، یا اسید بن عتاب، اس طرح سے عتاب بن اسید، اور ایک جبیر بن مطعم جو مطعم بن عدی کے بیٹے تھے. نہیں وہ نیچے آ رہی ہے، ابھی بنو امیہ تو نیچے ہیں. ایک ان کے بھائی جو ہے وہ عوام تھے، عوام کے بیٹے زبیر تھے، زبیر بن عوام، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عوام یہ بھی جنگ فجار میں مارے گئے تھے. زبیر بن عوام تو پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، شروع میں ایمان لے آئے تھے نا. بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف 4، حضرت عثمان 5، پانچوں عشرہ مبشرہ میں سے یہ سب حضرت ابو بکر کی وجہ سے ایمان لے کے آئے شروع میں. حضرت ابو بکر کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا کریڈٹ. تو حضرت زبیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر. ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اسما، اور ان کی جو والدہ تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، حضرت صفیہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں، یہ بھی کزن ہیں. وہ دیکھیں نا یہ کتنا لوگ یہ برستے ہیں، مطلب رشتے دیکھیں آپ. حضرت علی بھی کزن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یعنی آپ کے جو ہے نا وہ چچا کے بیٹے ہیں نا حضرت علی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کے بیٹے ہیں، مطلب والد کی بہن کے بیٹے ہیں، پھوپھی زاد ہیں. دوسری طرف یہ حضرت زبیر ہیں، ٹھیک ہے. اور دونوں آپس میں کزن بھی ہیں نا، وہ جو لگاتے ہیں جی بنو امیہ اور فلاں اور یہ، اور دوسری طرف تو رشتہ داریاں ان کی دیکھیں نا تو آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پیچھے کوئی پارٹی بازی کی بنیاد ہے، بہت ساری جگہوں پہ پارٹی بازی کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جو ہے وہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف حضرت علی تھے. تو حضرت زبیر کی بھی جو ہے وہ 7 بیویاں تھیں. پھر اولاد تو خیر وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے. جب یہ اسلام کا حکم آیا 4 بیویوں والا، تو تب بھی ان کی بیویاں نہیں، وہ ہوتا یہی تھا نا کہ ہاں کوئی فوت ہو جاتی تھی، یا کسی کو طلاق ہو گئی، یا کسی نے طلاق لے لی تو پھر کر لی. ایک ساتھ 10 نہیں ہوتی تھی نا، ہم تو اوور آل بات کر رہے ہیں نا، 10 تھے. جب اسلام کا حکم آیا لازم ہے تو اس کو تو 3 لوگوں کی ہوں گی پہلے سے، جی پھر انہوں نے کیا؟ نہیں، جن کی جو ہے نا جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی 10 بیویاں تھی، تو آپ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا 4 رکھ لو باقی کو طلاق دے دو. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، 4 رکھ لیں باقی کو طلاق دے دی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کوشش کرتے تھے 4 کا عدد پورا رہے. کوئی فوت ہو جائے تو اگلی کر لی، ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی تو پھر اگلی کر لی. کافی زیادہ تھی. حضرت زبیر کی جو اہلیہ تھی نا تماظر، کیا نام تھا ان کا، 1 منٹ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. حضرت زبیر کا تذکرہ کہاں پہ گزرا ہے؟ حضرت تماظر جو ہے نا وہ 7 دنوں میں ان کو طلاق ہوئی ہے.
حضرت زبیر سے. تو ریشو طلاق کی زیادہ تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عربوں میں یہ عام، اچھا جتنی طلاق کی ریشو تھی اس سے زیادہ شادی کی ریشو تھی. اصل بات یہ، تو اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں نا، یہاں مطلب مثال کے طور پہ کسی خاتون کا تذکرہ جو ہے نا، یہ میرے سامنے ابھی یہ خاتون کا تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے جی. یہ خاتون ہیں، ان کا نام تماظر ہے. تماظر جو ہے نا وہ عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں آئیں، بعد میں ان سے طلاق لے لی. عبد الرحمن بن عوف سے طلاق لے لی. پھر حضرت زبیر سے نکاح ہوا، انہوں نے انہیں 1 ہفتے بعد طلاق دے دی. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہوئی. عقبہ بن ابی معیط کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم، پہلے زید بن حارثہ کی بیوی تھی، ان سے طلاق ہو گئی حضرت زید سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر سے شادی ہوئی، ان سے بھی طلاق ہوئی. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے شادی ہوئی، پھر ان کی وفات ہو گئی. پھر عمر بن العاص سے شادی ہوئی. یعنی یہ ہے ایک ایک خاتون کی 4 4 5 5 6 6 شادیاں. اور وہاں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جی اس خاتون کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں، کوئی عیب نہیں ہوتا تھا. سیٹنگ ہے کہیں پہ ہو گئی. تو کثرت ازواج بھی تھی، کثرت طلاق بھی تھی، تو اس لیے سوسائٹی میں بڑا گیپ پیدا نہیں ہوا. مطلب ان کے یہاں یہ تھا نا، بس ٹھیک ہے نہیں چل رہا تو بس ٹھیک ہے، آگے جا کے کہیں اور کپل بنا لیں. یہ سوچ تھی عربوں کی، اور وہ بنا لیتے تھے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر کوئی دوسرا شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ساری زندگی کے لیے وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے. شادی سے پہلے بھی ظلم سہتی رہتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اصل میں خاندانی لوگ تھے نا، وہ صرف خاندان کو دیکھتے تھے. خاندانی ہے بٹ ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صفات خاندان کی ہوتی ہیں، کہیں نہیں بھی بنی نا تو اس کے خاندانی ہونے کی وجہ سے نہیں بنی. چلیں جی، کافی ہے آج کے لیے. پھر نیکسٹ پہ آگے چل. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. ہمارے یہاں یہ جو